السلام علیکم. آخر کیوں کہ اس نشست میں خوش آمدید. ہم یہ بات اکثر معاشرے میں سنتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مرد اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. لیکن یہ پوری تصویر پیش نہیں کرتا، کیونکہ جب ایک طرف مرد کو طاقت اور اختیار ملتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے. یہ ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک جنرلائز پیٹرن یہی دیکھتے ہیں کہ طاقت ملتی ہے تو آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم اس میں یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب عورت کو وہی طاقت اور وہی اختیار ملتا ہے تو وہ بھی وہی پیٹرنز رپیٹ کرتی ہے، وہی ٹاکسیسٹی وہ بھی دکھاتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ، ساس بن کے اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے، اور وہی پیٹرنز جو اس کے ساتھ ہوئے تھے ان کو رپیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور وہی جب کسی بھی جگہ پہ اس کو اتھارٹی ملتی ہے، چاہے وہ باس ہو جائے، ساس ہو جائے، ماں ہو جائے، تو وہ وہی کرتی ہے جس کے خلاف وہ آواز اٹھاتی تھی. وہ ایک طرف مرد کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور دوسری طرف عورتوں کو نیچا دکھاتی ہے. اگر ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انصاف ہو اور حقوق ملے اور برابری ہو، تو مردوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عورتوں کا بھی احتساب کرنا ہوگا. ہم عورت کو کس نظریے سے دیکھیں گے، اس کے پاس کتنا اختیار ہے، اس کا وہ کس طرح اور کیوں اس کا غلط استعمال کرتی ہے. تو آج ہم اس پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے خیال سے ہمیں یہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ لینا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹاکسیسٹی، کہ ٹاکسیسٹی جو ہے وہ ایکچولی میں کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹاکسیسٹی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھتا ہے، ایسا رویہ رکھتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہ صرف گالی دینے تک محدود نہیں ہے یا کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہہ دینے تک محدود نہیں ہے. اٹ از مور دین دیٹ. دا فیلنگ آف جیلسی، آپ اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کسی قسم کا حسد رکھنا، کوئی برائی رکھنا، اس کی خوشی میں خوش نہ ہونا، میک شور کرنا کہ وہ انسان پازیٹیو وے میں اپنی زندگی نہ گزار سکے، پازیٹیو سوچ نہ رکھ سکے. یہ سارے بیہیویئرس کو ہم یہ کمبائن کر کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹاکسک انسان کی جو ہے وہ صفات ہیں. تو لیٹس ٹیک اٹ فرام دیئر کہ ٹاکسیسٹی از ناٹ باؤنڈ ٹو اینی جینڈر. یہ ایک انسان کے اندر کبھی بھی کسی بھی انسان کے اندر آ سکتی ہے. یہ صرف کسی مرد کے اندر نہیں ہوتی یا صرف کسی عورت کے اندر نہیں ہوتی. اٹ از سم تھنگ وچ ایز اے ہیومن آپ کے اندر کسی بھی وقت ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو لحاظ سے میرے خیال سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اینڈ اس میں یہ چیز ایڈ کرنا آئی تھنک بہت ہی اہم ہوگا کہ ادھر یہ گفتگو کرنے کا مقصد یا پھر اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ مرد بہت برے ہیں اور جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ وکٹم ہیں. ہم ایکچولی اس کو اپوزٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس مین کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا سوسائٹی میں ان کی وجہ سے کیا ہوتا رہا ہے. ہم یہاں پہ انڈیویجولی ہم چاہتے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دس ٹاک کہ ہم ایز اے انسان اکاؤنٹیبلٹی لیں کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد. اچھا، اس میں آپ نے ٹاکسیسٹی کی بات کی، تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر صرف ٹاکسیسٹی کو اس بیس پہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ ٹریٹس ہیں، تو وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹاکسیسٹی کے پیچھے وجہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے کہا نا کہ دونوں طرف مرد اور عورت میں ٹاکسیسٹی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اس کے اندر فنڈامنٹل ایک ڈفرینس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے پیچھے ریزنس ڈفرینٹ ہیں. مرد کی ٹاکسیسٹی ایک اور جگہ سے آ رہی ہے. آئی تھنک مرد کی ٹاکسیسٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو فائدہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کی فائدہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کی سیلف ڈیفیٹنگ ہوتی ہے اس کی ٹاکسیسٹی، اور وہ ایک ریئیکٹیو جگہ سے آ رہی ہوتی ہے. وہ مرد کے ریئیکشن میں آ رہی ہے، نہ کہ ایکشن میں آ رہی ہے. وہ اس پورے سسٹم کا حصہ ہے. بالکل سو ہم ان دونوں کو ایکویولنٹ نہیں ٹھہرا سکتے کہ مرد کی ٹاکسیسٹی اور عورت کی ٹاکسیسٹی ڈفرینٹ ہے، سیم ہے، اور بالکل وہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے. آئی تھنک اٹ از جینڈر بیسڈ، اور پورے سسٹم کا نتیجہ نکلتی ہے. ٹاکسیسٹی جو ہے نہ تو یہ جینڈر بیسڈ ہے، نہ ہی جینڈر بائسڈ ہے، اور نہ ہی جینڈر باؤنڈ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں فیکٹر ایلیمنٹ شامل ہیں. لائک یہ بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، یہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہے، یہ جینیٹیکل بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو کسی ایک جینڈر کے ساتھ نتھی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی روٹ کاز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے. ویدر
یہ مرد سے آ رہی ہے یا عورت سے آ رہی ہے. تو اٹ ڈپینڈ کہ ایک مرد اگر ٹاکسک ہے تو اس کے پیچھے بھی پوری ایک ہسٹری ہوگی. ایک عورت اگر ٹاکسک بیہیویئر شو کر رہی ہے تو اس کی بھی کوئی ہسٹری ڈیفینیٹلی ہوگی. ایون آج مجھے لگتا ہے کہ میں جو چیزیں آبزرو اور ایون ایکسپیرینس بھی کر رہی ہوں, ہمارے تو بچوں میں بھی یہ ٹاکسک بیہیویئر کی جو ہے نا ٹریٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ریلز دیکھ کے یہ بہت زیادہ ٹائم جو اسکریننگ پہ بچے گزارتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹاکسسٹی ہے یہ صرف مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے انوائرمنٹ کا ایز اے ہول بھی پرابلم بنتا جا رہا ہے. اس کا آئی اگری. صرف ایک اس میں چیز, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کوئی جنرلائزڈ پیٹرن دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہر عورت میں ہوگا اور ہر مرد میں ہوگا, لیکن اگر ایک جنرل پیٹرن دکھ رہا ہے کہ عورت کی وہ ٹاکسسٹی ریئیکشن سے آ رہی ہے, کہ جب وہی عورت کو بہو بنا کے اس کے ساتھ وہ مسائل کا سامنا اس نے کیا ہے تو لہٰذا وہ ریئیکشن کے طور پہ ساس بن کے بھی کر رہی ہے, تو ہم یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں. اب بایولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں, وہ جینیٹک ریزنز بھی ہوتی ہیں, بہت سی ہوتی ہیں, لیکن اگر پیٹرن دکھ رہا ہے تو کیا ہمیں اسے بھی ایڈریس کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پیٹرن مرد اور عورت میں ڈفرینٹ دکھ رہا ہے. تھوڑا سا آئی تھنک اگر اس کو کور دے دیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کی یا کرنٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ بینگ ایک عورت کے ہونے کے ناطے میرے اندر یہ ٹاکسسٹی کس طرح سے آئی ہے یا وجود میں آئی ہے میرے, تو پیٹریارکی واز دیئر. ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم آزادی کی بات کریں تو آف کورس مرد کو وہ آزادی سب سے پہلے ملی, حصے میں آئی, ہی ڈیفائنڈ ایوری تھنگ, اور عورت کو وہ آزادی بہت لیٹر آن جا کے ملنا شروع ہوئی جب اس نے اپنی رائٹس کے لیے یا آواز اٹھائی یا وہ مانگنا شروع کی, وہ امپاورمنٹ کے اس سفر پہ نکلی. اور پھر اس نے وہ پیٹریارکی کا جو سسٹم دیکھا تھا اور جہاں سے وہ آزادی کی ایک امیج بنی تھی, اس نے کہا مجھے تو یہی چاہیے. اب وہ آ گئی, اور اس آزادی کے امپاورمنٹ کے آنے کے بعد اس کے ساتھ کرنا کیا تھا, یہ بلینک ابھی تک فل نہیں ہوا. اور جب وہ بلینک فل نہیں ہوتا تو آئی تھنک وہاں پہ زیادہ یہ بیہیویئر ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں الٹ بھی ہو سکتا تھا, اس میں لائک یور سینگ کہ وہ باؤنڈ ہے جینڈر سے. میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ عورت اس جگہ پہ ہوتی پیٹریارکی کے, لائک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پیٹریارکی بھی جینڈر باؤنڈ نہیں ہے. اگر عورت کو پہلے مل جاتی, ایک ایسی دنیا میں, ایک ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے جہاں عورت کو پہلے مل جاتی, تو مرد شاید اس پوائنٹ پہ ہوتا جہاں آج ہم بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہونا پھر یہی تھا. دا پوائنٹ وچ وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ از کہ وہ آ گئی ہے, آپ وہ فریڈم مانگ رہے ہیں, وہ امپاورمنٹ مانگ رہے ہیں, اور اب آپ نے مانگ لیا, آپ کو مل بھی رہی ہے, مل گئی ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مل گئی ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے ہینڈل. اب آپ کو جو نہیں پتا اس میں آپ بینگ اے ہیومن, آپ کے اندر بہت ساری ٹریٹس ہیں. آپ کے کیوں منع کیا کہ آپ نے حسد نہیں کرنا, بغض نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنی, ہے نا اندر میرے, تبھی مجھے اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. تو ٹاکسسٹی بھی ایک انسان کی وجود کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, آ سکتی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, لیکن اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. تو جب آپ کے پاس یہ آزادی, یہ امپاورمنٹ آتی ہے اور اب آپ کو نہیں پتا, بیکاز دس گیوز یو پاور, اور اس پاور کو اب آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے آپ کو نہیں پتا, تو مس یوز تو پھر کوئی بھی جینڈر کر سکتا. تو ابھی جو کور یہ دینے کا مقصد یہ کہ لیٹس ڈائسیکٹ کہ جب یہ پاور ایک عورت کے ہاتھ میں بھی آتی ہے کسی بھی کردار کو پلے کرتے ہوئے, تو وہ کس طرح سے اس کو مس یوز کرتی ہے. کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں اپنے اپنے, اگر ہم دائرے کے اندر یہ دیکھیں تو ہم بہت ساری مثالیں یہاں رکھ سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے ریلیجس ادارے ہیں, آپ کے اسکولز ہیں, آپ کے خاندانی نظام ہیں, نیم اینی پلیس, آپ کو ہر جگہ بہت ساری مثالیں یہ ملیں گی. تو لیٹس ڈائسیکٹ دیٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ یہ چیز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو اکنالج کریں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی لیں. اف وی آل کین ٹاک اباؤٹ دس. آپ نے جو ابھی بات کی, مجھے لگتا ہے اس میں صرف ایک ہی ڈسٹنکشن ہو جانی چاہیے. پاور دو طرح کی ابھی عورتوں کے پاس, ہمارے پاس مجھے لگتا ہے ہم جیسی پریویلیج عورتیں بہت زیادہ نہیں ہیں. میں اپنے ارد گرد اپنے سرکل میں دیکھتی ہوں کہ میری عمر کی لڑکیاں بھی اسی سائیکل سے گزر رہی ہیں جس سے اس کی مائیں گزری تھیں. وہی مسائل کا سامنا ہے. ہم بہت پریویلیج لوگ ہیں, جو پریویلیج نہیں وہ یہاں کے بات ہی نہیں کر سکتے, اور وہ بہت بڑی تعداد ہے. سو جب ان کے پاس پاور آتی ہے, اس طبقے کے پاس جن کے پاس ایکچولی فریڈم نہیں ہے, تو وہاں ایک اور پیٹرن شو ہوتا ہے. جب ہم جیسوں کے پاس پاور آتی ہے تو ایک اور پیٹرن شو ہوتا ہے. سو یہ دو الگ طرح کے پیٹرنس ہمیں ایک ہی وقت میں ابھی سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں, بالکل ڈفرینٹ فارمز میں. یہ ویسے آپ لوگوں نے
جس رخ سے بات کی ہے، پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے نا کہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹاکسک ہے تو کیا ہے؟ ایک بیہیویئر ہے نا. یہ بیہیویئرز میرے اندر اور بہت سارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیہیویئر یہ ہے کہ میرے ہاں مینیپولیشن ہوتی ہے، مینیپولیٹیو ابیوز ہوتی ہے، سیلف کنٹرول کے ایشوز ہوتے ہیں، جیلسی ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا بغض ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں رکھ لیتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیگیٹو زاویہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو یہ مختلف رویے ہیں انسان کے جو ایک بیہیویئر میں جا کے سمو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک ہو گیا. تو اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے کچھ رویے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جیلس نہ ہو لیکن ابیوسو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سائیکولوجیکلی آپ کو بہت پرابلم میں لے کے آ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی ابیوز نہ کر رہا ہو. سو ہم اس پورے ٹریٹ کو کہ یہ انسان کے اندر کی جو شخصیت ہے، جو اس کے رویے ہیں، وہ جب میرے لیے پرابلمیٹک ہوتے ہیں، یعنی کسی اور دوسرے آدمی کے رویے میرے لیے پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں، میرا کوئی رویہ اس کے لیے پرابلمیٹک، ہم کہتے ہیں ٹاکسک ہو گیا آدمی. تو اس لیے پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ایک جنرل ٹرم میں آپ انسانی رویوں ہی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ انسانی رویے ہم سب میں ہیں. اچھا، اب اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ جو ہماری بیٹی بات کہہ رہی تھی، اس میں ایک پرابلم ہے. دیکھیں، یہ بات کہ بعد میں اس کے پیچھے جا کے دیکھا جائے تو کیا کس تناظر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا اس کا محرک کیا چیز بنی ہے، یا اس سارے تک پہنچنے میں پیچھے کس چیز کا کردار تھا، یہ ایک بالکل اور بحث ہے. اس کو بعد میں دیکھنا چاہیے. اس کے نتیجے میں بیہیویئرز تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نہیں ہو رہے. بیہیویئر تو وہی ہیں، یعنی وہ آپ کے پاس ایک طرف وہ والا معاملہ پیش نہیں آیا تب بھی ٹاکسک ہے، اور اس دوسرے کے پاس کسی اور طرح کا معاملہ پیش آیا تب بھی ٹاکسک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ سے جب کسی کا انٹریکشن ہو رہا ہے یا میرا کسی سے انٹریکشن ہو رہا ہے، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ میرے اس کے درمیان بننے والے تعلق میں وہ گڑبڑ ہے، جس کو میں ٹاکسک ہونا کہہ رہا ہوں. اس کو یعنی اس کا محرک کچھ بھی نہیں ہے فی الحال. ہم جائیں گے اس پہ. نہیں، ایکسپلین کریں محرک کیا کیسے نہیں ہے. ہاں، میں ابھی بتاتا ہوں. میں نہیں محرک کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. میں ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ہاں، ابھی کرتے ہیں، یعنی اس پہ ہم چلے جائیں گے. محرک تو ہر چیز کا ہوتا ہے، انسانی شخصیت کا بھی ہوتا ہے، چیزوں کا بھی ہوتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اس رخ پر بات کر لیں، یہ والا جو رخ. تو اس میں سب سے پہلی چیز جاننے کی ہے یہ، آپ شخصیات کو الگ کر لیں. یہ عورت اور مرد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، شخصیت ہے، انسان ہے. انسان بیہیو کرتا ہے، انسان چیزوں کو لے کر چلتا ہے، انسان اس پہ ایکٹ کرتا ہے، انسان ریئیکٹ کرتا ہے. انسان کے اندر بہت سارے ایسے ٹریٹس پائے جاتے ہیں جن سے وہ بہت زیادہ چیزوں میں، مثال کے طور پر ایک آدمی کو چوری کی عادت ہو گئی ہے، سیریل کلرز بن گئے ہیں. تو ایسے ہی اس کی شخصیت کے کچھ مسئلے ہیں جو آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ان کو ملا اس لیے رہا ہوں کہ وہاں پر بھی شخصیت ہی کے مسئلے ہیں. وہ اس کے اندر ایک ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں تو اس لیے بچے مارنا شروع کر دیے کیونکہ میرے باپ نے میرے بھائیوں کو مارا تھا. تو یہ تو پیچھے دیکھنا ایک مسئلہ ہے. تو پہلے یہاں سے ہمیں میرا احساس ہے کہ دیکھنا چاہیے. جب ہم یہاں سے چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پہلے رویے پر ہی دیکھنا ہوگا، رویے ہی پر بات کرنی ہوگی. پیچھے دیکھے بغیر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ اچھا سیریل کلر کیوں بنا تھا کوئی، ہم اس رویے پہ کیسے بات کریں گے؟ ہم آگے کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں گے، رویے پہ کیسے بات پہلے یہاں سے اس کو تعین کر لیں نا، مسئلے کا تعین ٹھیک کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہاں سے، یعنی پہلے آپ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کریں نا. کرنٹ سچویشن میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں. ہاں، تو یعنی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے نا کہ مسئلہ ہے کیا. مسئلہ ہے انسانی رویے. وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ ڈیل کرتا ہے، وہ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ ریلیشن میں ہوتا ہے، وہ ریلیشن میں نہیں ہوتا ہے، وہ ریلیشن میں ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے. سو یہ سارے کچھ معاملات ہی ہو رہے ہیں نا. اس کے اندر اس کے مختلف رویے ہیں. ان رویوں میں مرد ہوگا
تب بھی ڈیل کرے گا، عورت ہوگی تب بھی ڈیل کرے گی. اب یہ انسانی شخصیت ہوگی کہ جو مسئلے میں یا پرابلم میں یا کسی بھی چیز میں، ایون خوشی میں، کیسے ایکٹ کر رہا ہے. انڈرسٹینڈیبل. لیکن کیا جب ہم یہ بات کریں گے، جب آپ اس کو ایکویولنٹ رکھ دیں گے نا کہ انسانی رویے ہیں، تو مجھے اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ان انسانی رویوں میں ڈسٹنکشن ہے، ان کے پیچھے کی وجوہات مختلف ہیں، لہٰذا ان کی نیچر ڈفرینٹ ہے. سو آپ ان کو برابر نہیں رکھ سکتے. کیسے؟ کوئی مثال دیں. میں نے بھی بتایا یہ بات جو پہلے کہ عورت کا ریئیکشن، اگر عورت کا وہی رویہ کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، مرد کا وہی رویہ کسی اور جگہ سے آ رہا ہے. کیسے؟ عورت کے لیے وہ چیز سروائیول کے لیے ہے، وہ چیز اس پورے سسٹم کے ایک نتیجے میں نکل رہی ہے، لیکن مرد کے لیے وہی چیز جو ہے وہ سسٹم کے نتیجے میں تو نکل رہی ہے. آئی انڈرسٹینڈ. لیکن مرد اس سارے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جتنے بھی سارے سسٹمز ہیں، پولیٹیکل ہے، ریلیجیس ہے، وہ سب مرد کی فیور کر رہے ہیں. تو فائدہ تو پھر عورت بھی اٹھا سکتی، فائدہ اٹھاتی ہے نا عورت، لیکن نہیں اس سے اٹھاتی نا. فائدہ She's اٹھاتی choosing. ہے، اٹھاتی ہے عورت But فائدہ. then فائدہ عورت اٹھاتی ہے. ایون دین ایڈریس تو بیٹے روٹ کاز کو ہی کرنا چاہیے نا، رویے کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے. ہاں لیکن ان کی نیچر کا ڈفرینٹ نہیں ہوگی. عورت کی طرف سے آ رہا ہے. نہیں تو اس رویے کے پیچھے کچھ کازز ہوں گے نا جن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے ایک رویہ ایسے ہی تو بلڈ نہیں ہو جاتا. اس کے پیچھے کوئی معاشرے کا یا مرد کا یا اور دوسری عورت کا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا تو تبھی یہ بلڈ ہوتے ہیں. آپ ایسے مطلب کہیں کہ ایک بہت اچھی جگہ پر ایک بہت مطلب پرامن ماحول میں یا پرووائڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں وہ ٹاکسک ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دوسری طرف سے وہ ریئیکشن میں کچھ ہوگا، دوسری طرف بھی کوئی چیز چل رہی ہوگی. نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. انسانی رویے بعض اوقات کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے، بعض اوقات ہوتے بھی ہیں. کچھ چیزیں انسانی شخصیت کا حصہ بن گئی ہوتی ہیں، ان کو آپ اس طرح سے پیچھے جا کے دیکھنے کی کوشش بھی کریں تو سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات بہت پلیزنٹ پیرنٹس کے ہاں بہت خڑوس قسم کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی چیز دماغ میں پھنس گئی ہوتی ہے جو خود انسان کو نہیں پتہ ہوتی کہ اس کے اوپر کیوں اثر انداز ہو گئی ہے. سوسائٹی کے ساتھ ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا، لیکن ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس تک پہنچ نہیں سکیں گے. یہی میں کہہ رہی ہوں، جو ابھی تک مجھے گفتگو سمجھ آئی ہے نا، ہم دو جگہوں کو الگ کر رہے ہیں. ایک آج کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ ایک ایٹریبیوٹ شو کر رہے ہیں، آپ کو وہ پرابلمٹک لگ رہا ہے، ہم یہاں سے ایڈریس کریں گے ٹورڈ سولوشن. ایک یہاں کے دن تک پہنچنے کی ایک ہسٹری ہے، ایک ریزننگ ہے. آپ جو سجاج بات کر رہی ہو نا، آپ وہ پیچھے والی بات کر رہی ہو، ٹھیک ہے. سولوشن کہاں سے نکلتا ہے یا بات کو فکس کہاں سے کرنا ہے، وہ آج کا مائنڈ سیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو جواد صاحب کہہ رہے ہیں، میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، آج کیا کاز ہماری بن رہی ہے مسئلے کی، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو nobody is denying کہ کیا وجہ میں کہہ رہی ہوں اس کو اسی سے کنٹینیو کر لیتے تو ہیں. ان دونوں کو نا علیحدہ علیحدہ کر کے ہم ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر ایک مثال لے لیتے ہیں، آسانی ہو جائے گی. ایک بچی شادی کر کے گھر میں آتی ہے، یہاں ایک گھر ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، باپ ہوگا، ماں ہوگی، ایسا ہی ہوگا نا، بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی. اس کو مشکل آ رہی ہے ایڈجسٹ ہونے میں، اور جب اس سے آپ بات کریں گے تو آپ کو کچھ رویے بتائے گی. وہ جو رویے وہ بتا رہی ہوگی، وہ رویے بعض اوقات اس کو پرابلم زیادہ خاتون سے آ رہا ہوگا، بعض اوقات مرد سے آ رہا ہوگا، بعض اوقات دونوں سے بہت اچھا تعلق ہوگا، شوہر سے اچھا تعلق نہیں بن رہا ہوگا، بعض اوقات نندوں سے اور دیوروں سے مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم جو ہو رہا ہے وہ کہاں پہ ہے. یعنی پرابلم جو ہے وہ تو ہو گیا ہے، اب اس کے اندر محرک کبھی ایک طرف ہو جائے گا، کبھی دوسری طرف ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کیونکہ اس کو بہت زیادہ وہ کر دیا ساس بہو کا مسئلہ، تو اس میں اس کی بھی ایک وجہ ہے. وہ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک زمانے تک بہو گھر میں ہی رہی ہے، کام کیے ہی نہیں، تو ظاہر ہے اس کا 24 گھنٹے کا انٹریکشن ساس ہی کے ساتھ ہے. شوہر تو باہر بھی جا رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے اور چیزیں بھی کر رہا ہے، تو وہ نیچرلی ایک کمپٹیشن سا پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ نیچرل ہے میرے نزدیک. اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک بندے کا اپنا گھر تھا، وہ گھر کے اندر اس کی بادشاہت تھی، اب آپ اس کے اندر آ کے اس کی بادشاہت میں انوالو ہو گئے ہیں. دونوں طرف سے کچھ نے ذرا حوصلہ کر کے دینا ہے
اور کسی نے ذرا حوصلہ کر کے آرام سے آہستہ آہستہ چیزوں کو لینا ہے. تو ہمارے ہاں اب یہ اس میں جو رویے پیدا ہوتے ہیں ان رویوں کا مرد اور عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. کردار ہو گئے نا پھر تو. کردار نہیں مرد بھائی اس میں یہ دیکھا جائے کہ مرد کی طرف سے جو مواقع ملتے ہیں مرد کو ایز اے مرد ہونے کے ناطے سوسائٹی دیتی ہے وہ عورت کو نہیں ملتے. مثال کے طور پر اگر اسٹڈی کا لیول ہی دیکھ لیں, اسٹڈی میں بھی اس کو سیم اپرچونیٹی نہیں دی جاتی. وہ خوراک میں بھی ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ خوراک میں بھی مسائل ہیں, اور بھی بہت سارے اسٹینڈرڈ ہیں جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں مردوں نے, اس کی رائے تک نہیں لی جاتی کسی بھی کام میں, کسی بھی مطلب معاملات میں. نہیں. اور ایک اکثر سیکنڈ اس کا اہم نہیں سمجھا جاتا. اور اکثر ویسے بھی ایک سیکنڈ مجھے بعد میں کمپلیٹ کر لینے دیں کہ ایز اے خاتون ہونے کے ناطے اس کے اندر بھی کیپیسٹی خدا نے رکھی ہوئی تھی. اس کو جب نکھارا نہیں گیا, اس کو وہ جگہ نہیں ملی جہاں پہ وہ کھل کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی, تو اس نے جب خود کو پریس کر کے رکھ لیا ہے, باؤنڈ کر کے اس کو رکھ دیا گیا, تو اس کے کوئی ری ایکشن ہونے تھے. اور وہ کہاں نکالتی؟ وہ اپنی ساس کے ساتھ نکال رہی ہے, اپنی بہو کے ساتھ نکال رہی ہے, اپنے بیٹوں کے ساتھ نکال رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اس کو, اس کی سلطنت کتنی سی ہے, یہ 4 دیواری ہے. وہ اس کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے نہیں ملنا, آپ نے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملنا, میری مرضی کے خلاف جا کر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, آپ نے ایون کے کپڑے بھی میری مرضی کے پہننے ہیں, آج گھر میں جو کھانا پکے گا وہ بھی میری مرضی کے ساتھ ہی پکے گا, جو بھی ایون کے اسکول ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ بھی شوہر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایکسپلوئر اس کا ہے, نو ڈاؤٹ. عورت کو کیوں یہ مواقع نہیں دیے گئے جس کی وجہ سے وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ آپس کے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں کر پاتے. اس میں ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ اس پہ غور کریں ذرا. جب ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین صرف بیوی ہوتی ہیں, بہو ہوتی ہیں؟ جس خاتون کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اس نے اپنی گھر میں آپ کو وہ جگہ نہیں دی, یا آپ سے مراد یہ کہ کسی بھی بہو کو, کسی کو بھی اپنی وہ جگہ نہیں دی, یا اس طرح سے اس کو ڈیل نہیں کیا, یا اس میں کچھ پرابلمز آئے ہیں, تو آپ غور کر کے دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک عورت موجود ہے, اور وہ عورت ہے جس نے اصل میں سپیس دینی ہے, وہی عورت ہے جس نے اصل میں اپنے بچے کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک عورت ہے, عورت اپنے بیہیویئر سے آگے بڑھے گی, مرد اپنے ہاں سے آگے بڑھے گا, اور دونوں کے رویے ہی ہیں جو بہتر ہو رہے ہوں گے. یہ جو مواقع کی ہم مسلسل بات کرتے ہیں, اس وقت تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے. آپ سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں, لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں, زیادہ یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں. وہ جو ایک معاملہ تھا کہ ان کو پڑھانا نہیں ہے, لکھانا نہیں ہے, بہت کم رہ گیا ہے. تو وہ خواتین نکھر بھی نہیں ہیں جو اب کی خواتین ہیں جن کو مواقع دیے جا رہے ہیں, اب وہ اپنے رائٹس پہ کھڑی ہو رہی ہیں, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی مطلب وہ اس طرح ہو گئی ہیں کہ یہ ٹاکسک ہو گئی ہیں. ہاں نہیں ٹاکسک نہیں ہو گئی, آزاد ہو گئی ہیں کہ ان کو اب اپنے رائٹس مطلب کھل کر لینے کی آزادی مل گئی ہوئی ہے. اس سینس میں چلا جاتا ہے. ہم ابھی تک جب بھی ایک خواتین کی طرف سے آنے والی ٹاکسسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں پیچھے ایک یہ بیک گراؤنڈ پکچر ضرور رکھتے ہیں کہ یہ مرد کے ریاکشن میں آ رہا ہے. میرے خیال میں یہ جس طرح بھی جواد بھائی نے کہا یہ رویہ ہے, تو وہ رویہ آپ کسی دوسرے کے پلڑے میں نہیں ڈال سکتے. آپ کا رویہ آپ کے کنٹرول میں تھا, آپ کے ساتھ پاسٹ میں جتنے بھی ٹراماٹائزنگ سچویشنز رہی ہوں, آپ کے ارد گرد کے مرد جتنے مرضی ظالم رہے ہوں, ایونچولی لے دے کے اپنا ریاکشن, اپنا رویہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا. آپ نے اس کو اپنی مرضی سے شیپ اپ نہیں کیا. آئی نو دس از ویری ڈیفیکلٹ, یہ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے, بٹ جب ہم کسی چیز کو ایڈریس کرتے ہیں تو ہمیں اچھا یا برا کے بجائے صحیح اور غلط پر اپنی بیسس کو رکھنا چاہیے. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم ایک طرف کر دیتے ہیں دوسرا جینڈر, ہم صرف خواتین کو لے کے بات کرتے ہیں, ان کے رویے کی بات کرتے ہیں, تو ٹرسٹ می مرد بہت اچھا بھی ہے, تو بہت ساری چیزیں خاتون کی اپنے ارد گرد, اس کی اپنی ذات میں, اس کی اپنی سوچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے اور ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو ٹاکسک بنانے کو کافی ہو جاتے ہیں. اس میں فائنینسز بھی آ جاتے ہیں, اس میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, آپ کہاں اپنے آپ کو پلیس کریں. دیکھیں میرے خیال میں ہر انسان کا ریاکشن, ہر انسان کا رویہ, چاہے وہ ریئیکٹیو اپروچ ہے یا پرو ایکٹیو اپروچ ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہے. وہ نکل بات اس کے منہ سے رہی ہے, وہ سوچ اس کے دماغ میں رہی ہے, وہ کہیں سے بورو نہیں کر رہی ہے. اگر وہ بورو کر رہی ہے تو پھر تو وہ اس کی اپنی چیز ہے ہی نہیں,
تو سب سے پہلے تو پھر اس کو اپنے آپ پر توجہ دینی ہے. وہ اپنی ٹاکسیسٹی کا سب سے زیادہ خود شکار ہوئی ہوئی ہے. پھر تو اس میں آپ ڈیموگرافکس بھی دیکھیں گے, آپ اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے, آپ اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے, اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب اس پہ جو صحیح ضرب لگتی ہے نا, وہ اس اتھارٹی کی لگتی ہے جس کو پھر وہ عورت مس یوز کرتی ہے. کیونکہ ہمیں اتھارٹی چاہیے, ہمیں فریڈم چاہیے, لیکن ہمیں اس انڈیپینڈنس, اتھارٹی اور فریڈم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نہ رسپانسبلٹی چاہیے اور نہ ہمیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. ہمیں شتر بے مہار ہونا ہے. اس سارے رویے کے اینڈ میں لے دے کے آپ کے پاس جو ایک چیز بچتی ہے جس میں آپ ایکچولی اپنی نیگیٹیوٹی کو بلینکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ رویہ ہوتا ہے جس کو ہم ٹاکسک کہتے ہیں. کیونکہ آپ نے روٹ سے تو آپ ابھر کے نہیں آ رہے ہیں, تو پھر آپ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھیں گے تو آپ اس سے جیلس بھی ہوں گے, آپ حسد بھی کرنے لگ جائیں گے. آپ کی بات سے بہتر بات اگر آپ کو کسی کی نظر آئے گی معاشرے میں, نیریٹو میں, یہاں کتنا عرصہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ یہاں کی خواتین ویسٹ کی خواتین کو بلیم کرتی رہیں, ان کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. بھائی تو مت لیں ان کا انفلوئنس. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو کسی نے ہپنوٹائز تو نہیں کیا تھا؟ مت لیں ان کا انفلوئنس. ہمارے بچے ویسٹ خراب کر رہے ہیں تو بھائی مت دیں اپنے بچوں کو ویسٹ کا ایکسپوجر, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے صرف تباہی آ رہی ہے. اپنے آپ کو بہتر کریں بجائے اس کے کہ ہم اس بلیم گیم میں پڑیں. بلیمنگ سے نکل کے لرننگ کی طرف جب تک ہم نہیں آئیں گے یہ ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے. یہ بلیم گیم, یہ شفٹ چلتا رہے گا, کبھی بال ہمارے کورٹ میں کبھی ان کے کورٹ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سیکھنا جو ہے, یہ اس کو میں بھی لرننگ پوائنٹ ہی کہتی ہوں کہ اگر کوئی اپنے سے بہتر چیز اور سہولت جس سے ملتی ہو وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو, اڈاپٹ کرنی چاہیے. وہ آپ کے خلاف مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ مرد نے جو معاشرہ بلڈ کر دیا ہوا ہے اس کے خلاف جا رہی ہے تو وہ ہم باہر سے نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ تو بالکل خراب ہو جائے گی, ہماری عورت بگڑ جائے گی. بگڑنا کیا ہوتا ہے, مجھے یہ آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ایز اے انسان ہونے کے ناطے میں ایک باشعور ایک شخصیت رکھتی ہوں, میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں, اس کے اوپر تربیت ہونی چاہیے, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں بگڑ جاتی ہوں اور میں اس طرح مطلب مجھے آزادی ملے گی تو میں شتر بے مہار ہو جاؤں گی, ایسا پاسبل نہیں ہوتا ایک انسان ہونے کے ناطے. میں کوئی جانور تھوڑی ہوں کہ مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کہیں پہ بھی چلا جائے گا. نہیں, میں اپنی بات کلیئر کر دیتی ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورت یہ کرتی اور وہ ایسی ہی ہوگی. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جن خواتین میں ہم ٹاکسیسٹی کا کلچر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹاکسک مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سم ہاؤ اگر ہم ان کی برین ورک کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایکچولی اس ساری اتھارٹی, اس ساری فریڈم کو شتر بے مہار رکھنا چاہتی ہیں. کیونکہ جب اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے تو آپ کو بہت ساری رسپانسبلٹیز لینی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزوں کا ذمہ آپ کو اپنے پر لینا پڑتا ہے. ٹاکسک بیہیویئر میں آپ ذمہ اپنے اوپر نہیں دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں. میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی پلیز. راما, آپ نے بہت آئیڈیل سچویشن ڈرا کی ہے کہ ایک یہ جو آپ بتا رہی ہو کہ اس عورت کو خود سوچنا چاہیے. ہم اس آئیڈیل سوسائٹی میں نہیں رہتے, ٹھیک ہے. ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے مائیں جب کہتی تھی نا اپنے بیٹوں کو کہ سنت والی داڑھی رکھو تو وہ نہیں رکھتے تھے. پھر ایک دور آج آئی تھنک 8-10 سال پہلے کسی ڈرامے میں کسی ایکٹر نے داڑھی کو اپنا وہ فیشن بنا لیا, تو ہماری پوری جنریشن نے جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس میں ماں نے نہیں روکا اس کو کہ تم فیشن کی رکھ رہے ہو یا سنت کی داڑھی رکھ رہے ہو. جو آپ کی اپروچ ہے وہ ایک آئیڈیلی پڑھی لکھی اور تھاٹ ڈیولپڈ عورت کی جو ہے نا وہ اپروچ ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے نا, اس کی بیٹی نے بھی گھر میں جینز اور وہ پہنی ہوگی, اور اس کو بھی اس کے اوپر وہ جو آج کل کون سے چل رہے ہیں ایپس, ڈفرنٹ ایپس ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر ان بچیوں کو. اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ویسٹ سے آیا اور آپ نہ اپناؤ, یہ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز ایزی ایز. جی بالکل. میں صرف اس کے سولوشن کی طرف جانے ایز کی اے بات ہول کر رہی ہوں کہ جب ہم ایک پرابلم کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم اس کی روٹ کازز کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہماری ایک اچھے معاشرے کے شہری ہوتے ہوئے. اور اس میں ایک پرابلم اور ہے, یہ جو بھی ہماری بہن بات کہہ رہی تھی, مجھے یہ بات ذرا سمجھائیں آپ لوگ کہ فرض کریں, میں اس کی مثال دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں. فرض کریں کہ معاشرے میں بہت سے مسئلے ہیں, جابز نہیں مل رہی, بچے پڑھ نہیں رہے, باہر جا رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں,
بہت سے حالات ارد گرد میسر ہیں، بہت سی خرابیاں میسر ہیں، بہت سی خواتین میسر ہیں، سب کچھ ہے، جو برائیاں ہو سکتی ہیں میسر ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیسے تربیت کرتے ہیں؟ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی طرح کا ہے تو اب تم نے ظاہر ہے یہ رویہ تو کرنا ہی تھا، ظاہر ہے اب ہم یہاں رہتے ہیں تو تم نے نشہ تو کرنا ہی تھا، ظاہر ہے کہ اب ہم اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے تو تم نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم خواتین کے معاملے پر آتے ہیں اور جینڈر کے ایشو پر آتے ہیں تو فوری طور کے اوپر آپ غور کریں، آپ لوگوں کی گفتگو وہیں چلی جاتی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں آپ بچیوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں خود، اور دوسری طرف آپ کی خواہش کیا ہے کہ ہم امپروو کر جائیں، ہم بہتر ہو جائیں، ہم برابری کی جگہ پر آ جائیں، ہم ڈیل کرنے لگ جائیں، ہمیں معاشرے میں جگہ مل جائے، اور جن کو آپ نے کھڑے کرنا ہے وہ اپنے فوجی آپ خود مارتے رہتے ہیں بیٹھ کے، یعنی ان کے ذہن میں خود ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے ذہن میں خود ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ مرد ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، تم باہر نکلو گی تو ایسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا، تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں شادی کوئی نہیں کرے گا، تم پڑھو، یعنی ایک اس کو ابھی وہ یعنی بیچاری 15-16 سال کی بھی نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایک معاشرے کا ظلم اور جبر اور وہ سب کچھ سنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے پیدا ہوتا ہے ٹاکسک رویہ۔ یہ وہ جگہ ہے جب دیکھیں ٹاکسک رویہ جب آخری درجے میں پہنچتا ہے تو ہمیں یہ سننے کی ہمت رکھنی چاہیے نا، جس وقت ہم گھر پر بیٹھ کے اپنے بچے سے اپنے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں صرف سکون مل رہا ہوتا ہے، اس کا سکون تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے پھپھی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا، دادی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا، فلاں کے ساتھ، ان کی بات سن کے آؤ، وہ بتا کیا رہے ہیں وہ کر، یہ آپ ایک شخصیت، پوری شخصیت کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میں نے اس لیے آپ کی بات اس وقت ٹوکی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جس میں غلطی ہو رہی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ معاملات میسر ہیں ہمیں تو یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے اب ایک ہی چارہ ہوگا نا، ان کو ایکسیپٹ کر لیں اور جیسے ہیں ویسے رہ جائیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے بات کہی، مجھے لگتا ہے آپ نے یہ دو الگ باتوں کو جوڑ دیا ہے اور یہ یہاں جڑنی بنتی نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پیچھے ریزنز یہ ہیں، وہ مینیفیسٹ ایسے ہو رہی ہیں، ان کی یہ اس جگہ سے ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو اس کی روٹ کاز سے، اس کی اوریجن سے ٹھیک طرح سے سمجھیں تاکہ اس کے سلیوشنز ٹھیک جگہ سے نکل سکیں۔ آپ اس کو اتنا جنرلائز نہ کر دیں کہ یہ تو انسانی رویے ہیں، یہ تو نارمل ہے، یہ تو ایسے ہوتا ہے، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انڈیویجول، یہاں پہ کوئی بھی انڈیویجول ایجنسی کو نیگیٹ نہیں کر رہا کہ ہر انسان کو اپنی جگہ پہ حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے اور اپنی جگہ بہتری نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کر لوں پھر اپنی بس بات ایک بات کمپلیٹ کیجیے، چلیں کریں، ضروری ہے کیونکہ وہ بات نکل جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا، ہم نے یہ کب کہا ہے کہ یہ جو رویے ہیں یہ نارمل ہیں؟ مثال کے طور پر اب نارمل کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آپ مجھے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ نا ٹاکسک ہو گئے، یہ آپ نے میرے ایک رویے کو محسوس کر کے اس کا اظہار کر دیا، ٹھیک؟ اب میرا ایکٹ ہے نا، مجھے کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ جگہ جس پر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ میں اس کو سیکھوں گا، میں بہتر کروں گا، ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں تم تو خود بہت ٹاکسک ہو، تمہیں تو ہر کوئی ٹاکسک لگتا ہے، تمہیں تو فلاں ہوتا ہے، تمہیں تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرا رویہ ہے۔ اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ، جو سوال آپ سے کرنا بنتا ہے یہاں پہ بہت ضروری، وہ یہ کہ یہ جس جگہ سے آپ نے اس کو نارملائز کیا ہے، نارمل رویے کا ایکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، انہوں نے نارمل نہیں کیا بلکہ وہ آپ کی نارمل بات کو کہہ رہی ہیں کہ اس کی کاز کو دیکھنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آئی ایگری کہ جب میں غوثی آپا کہوں گی کہ آپ کی بیہیویئر ٹاکسک ہے تو انہیں یہ نہیں بیٹھ کے کہنا چاہیے کہ دیکھو میرے باپ نے کیا تھا، میری ماں نے کیا تھا، لہٰذا میں کر رہی ہوں، نہیں، انہیں وہیں رک کے اپنا بیہیویئر ٹھیک کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ سسٹمیٹک چینج کتنا ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے بات، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ سو آپ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے کہ آپ ہر بندہ الگ الگ بیٹھ کے کرتا رہے۔ جب ہم انڈیویجول سطح پہ بات کریں گے تو ہم انڈیویجول سطح پہ بات کریں گے، لیکن جب ہم یہاں ایک پلیٹ فارم پہ بات کریں گے تو ہمیں
सिस्टमैटिक लेवल पे भी बात करनी हाँ होगी. बिल्कुल करेंगे. اور آئی تھنک کہ وہ ہم نے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی جب ہم نے فریڈم اور امپاورمنٹ کی بات کی تھی, تو اس میں یہی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس بات سے بہت پہلے کہ بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے لینی چاہیے, کہ امپاورمنٹ کے بجائے آپ انکلوژن کریں. اور انکلوژن کرنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی ہوں اور میں نے اپنا ایک اچھا بیہیویئر, نہیں, اس کے پیچھے مجھے میری پوری تربیت ہے, میری گرومنگ ہے کہ میں اس انکلوژن کے اندر اب کیا کرنے والی ہوں. نہیں, ناٹ بیکاز آئی نیڈ فریڈم کہ میں نے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے اور میں بیٹھ گئی ہوں, ناؤ آئی ہیو اچیو فریڈم. نو, آئی ہیو ٹو پلے مائی پارٹ, اور وہ میں کر ہی نہیں سکتی جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فریڈم کے نیچے کیا چیزیں ہیں, وہ کیا صفات ہیں جو میرے اندر ہونی چاہیے. تو جو بات آپ ابھی کہہ رہی ہیں یہ سسٹم بنانے کی, تو وہ اسی کو ہی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ وہ سسٹم بنے گا کیسے. وہ سیکنڈ پوائنٹ ڈسکشن کا تھا. پہلے یہ تھا کہ لیٹس ٹاک اینڈ آئیڈینٹیفائی وہ جو رویے ہیں کہ بھائی یہ ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. ہم ایک مثال لیتے ہیں, انٹرنلائز مسوجنی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم سب خواتین جب بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بہت ساری نہیں کرتی, ہم اپنے آپ کو, میں سب کے بہاف پہ کہتی ہوں, ہم نہیں اس طرح کی بات کرتے, لیکن بہت ساری خواتین ایسی بات کرتی ہیں, اور ہم اپنے اینڈ پہ اپنے اپنے سرکل میں ایسی خواتین کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم بھی اس کر نے جاتے رنگ ہیں. کتنا تیز پہنا ہوا ہے, بہت ہی جو ہے نا بولڈ ہے. دیکھو اپنے شوہر سے بات کیسے کریے, اس کو تمیز نہیں ہے. اس کے لباس کیسا ہے, بہت ہی جو ہے نا یہ ماڈرن ہے. دیکھو اس کی زبان کیسی ہے, یہ بہت ہی آؤٹ اسپوکن ہے. پیسے کماتی ہے تو دیکھو اس میں غرور آ گیا. یہ کامنٹس مرد بیٹھ کے نہیں دے رہا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اس کی ٹاکسسٹی ڈفرینٹ ہے, اور وہ ہم نہیں ڈسکس کریں. ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ بینگ اے وومن, میرے کیا وہ رویے ہیں جو کہ میں ایک سوسائٹی کے اندر دوسری عورت کی طرف پریزنٹ کر رہی یا ہوں. میرے پاس کون سی پاور کے ساتھ کون سی رسپانسبلٹیز, جیسے ہی میں ماں بنتی ہوں تو ٹھیک ہے, ہر ماں نہیں کرتی ہے, ہم پورا جنرلائز نہیں کریں, لیکن ہم ایک بڑی تعداد کی بات کریں. ماں ہے, وہ بیٹی کو کہتی ہے تم نے اس طرح سے بیٹھنا نہیں ہے, یا اس طرح سے یہ لباس نہیں پہننا ہے, جس میں کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوگا, جو ماڈسٹی کو نہیں آپ کی چھیڑا تب بھی. اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کیوں ہے, تو اس کے پیچھے کا ریزن ہوگا انٹرنلائز مسوجنی. وہ کہے گی اسٹینڈرڈ طے کیا میں, اس کے اسٹینڈرڈ طے کیا, وہی میں آ رہی ہوں نا, انٹرنلائز مسوجنی کی وجہ سے ہی اس نے اپنے اندر اب یہ اسٹینڈرڈ. اسی طرح آپ بیوٹی کی بات لے لیں, جب آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں, ہم بات کریں گے تو ہوگا کہ یار معاشرے کی نیڈ ہے کہ یار آپ اگر خوبصورت نہیں ہوں گے تو آپ اسکرین پہ نہیں آ سکتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ وہ کام نہیں کر سکتے. بیوٹی از ویری امپورٹنٹ. لیکن جب آپ اپنی ڈیلی روٹین کا رویہ اینالائز کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ تو خود ہی اس کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں. یو میک شیور کہ آپ کی ڈاٹر نے یہ فلانا لباس پہنا ہوا ہو, ناٹ بیکاز کہ وہ پریزنٹیبل لگے یا ماڈسٹ لگے, اس لیے کیونکہ وہ خوبصورت لگے, کیونکہ آپ نے وہ اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. ناؤ یو وانٹ ٹو مینٹین اٹ. تو یہ ایک ایسی ٹاکسٹی کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اگر آگے نکل جاتے ہیں نا, تو پھر یہ آپ کی نسوں میں بس جاتا ہے. پھر آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے, آپ پریزنٹ کرتے ہیں کہ یار نہیں دیکھیں, آپ نے اپنی بیٹی کو خوبصورت ترین دکھانا ہے تاکہ میں معاشرے کی فلانی چیز کو اچیو کر سکوں. اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بلیو کر رہی ہوں کہ یار اگر یہ نہیں کروں یہ میں, کیا اسٹینڈرڈ عورت نے طے کیا ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح خوبصورت نظر آئے, انٹرنلائز ہیں, یہ انٹرنلائزڈ ہے. یہ میرے پاس چوائس نہیں کہ میں یہ نہ کروں, بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے. اس میں ایک بات صرف ان کی انٹرنلائز پہ, انٹرنلائز وہ چیز ہوتی ہے جو ایکسٹرنل سے آتی ہے, انٹرنلائز ایکسٹرنلائزڈ چیزیں ہوتی ہیں. انٹرنلائز تو میں نے کر لیا نا, وہ اس کے پیچھے لمبے میکانزمز ہوتے ہیں, لیکن آپ کنٹینیو کریں. اس کی سائیکالوجی باہر آ رہی ہے. اچھا, اس میں نا یہ جو آپ ابھی بات کر رہی تھی, ذرا کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کیا یہ ایسی ہوتی ہے, یا جو ثانیہ صاحبہ فرما رہی تھیں, آپ گھروں کے رویوں میں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں ان میں سے کسی ایک آدھ کی مثال دے کر یہ بتائیں کہ جو بات آپ کہہ رہی تھیں وہ ایسے ہی ہے, یعنی انٹرنلائز کیا ہے کسی چیز کو, اور وہ چیز جو ہے وہ پریکٹیکل میں آئی ہے زندگی میں, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. وہ کوئی ہے میرے خیال میں, اگر مطلب خوبصورتی کو لے لیا جائے کہ اس کی سٹینڈرڈ بنا دی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ مرد کی طرف سے بنائے گئے, نہ کہ عورت کی طرف. اچھا, یہ اب عورت کرنے کے لیے مجبور میں ہو نے گئی ہے, سوالات کرنے ہیں اصل میں, میں نے پوچھا تھا, مجھے لگتا ہے میں نے یہ سوالات کرنے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے ایک چاند سی بہو لے کر آنی ہے, اس وقت میں خود کو اور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں,
یعنی یہ چاند سی بہو لانے کا جو جملہ ہے، میں نے تو کم از کم اپنے، میں کافی ایج ہو گئی میری، یہ میں نے کسی مرد سے تو نہیں سنا. نہیں بیٹے کی ڈیمانڈ بیٹے کی ڈیمانڈ ہے اور ماں وہ پوری کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بیٹے کی ڈیمانڈ جو ماں پوری کر رہی ہے، یہ مرد ہے؟ نہیں، ماں تو ماں ہی ہے نا، پھر تو ماں عورت ہے نا. نہیں تو اس پیڈسٹل پہ نام لکھائے نا. نہیں، عورت ہونے کے ناطے وہ اپنی اس جگہ اس سطح سے پھر نہیں دیکھتی. ماں شاید عورت ہونے کے ناطے اپنی چیزوں کو اچھا، نہیں اب یہ دیکھیں، دیکھو بادشاہ، یہی تو کردار میں آپ وہ کردار پلے کر رہے ہیں نا. نہیں، یہ پھر لیوریج دے رہے ہیں. ایک کردار یہ ہے کہ یہ میں پھر آپ leverage کے ہے. ساتھ کسی چیز کو جوڑوں یا کنیکٹ کروں یا اس آپ کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں، یہ ایک الگ معاملہ ہے ایز مطلب وومن ہونے کے ناطے. لیکن جب میں اپنی اولاد کے معاملے میں ہوتی ہوں تو تب میں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی ہوتی. ماں، میں پھر ماں ہوں اور میں ماں کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہی ہوں. پھر رویوں میں باعث ماں ہوں کیوں. اچھا ایک منٹ، اب مدر اٹ از جسٹیفائڈ. نہیں اس کا اگلا سوال کر لیتے ہیں، وہ بتائیں. مثال کے طور پر یہ کہ اب یہ تو ہو گئی نا بیوٹی والا معاملہ، تو چلیں مان لیا ہم نے. یہ جو گھر میں بہو آئی ہے اور آتے ہی یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ اب اس کو یہ کام سنبھالنے چاہیے اور بچے پیدا کرنے چاہیے، یہ ڈیمانڈ مرد کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ پاور کا مسئلہ ہے. یہ پاور اس نے So پاور you نہیں will دینی، have the اس نے وہ excuse for- پاور اپنی اس کو نہیں دینی جو اس نے، یہ نہیں صرف کہ عورت پہ رکھنی ہے، اس نے اپنے بیٹے پہ بھی رکھنی ہے اور اپنے شوہر پہ بھی، جس طرح بھی ہے. تو اس کو از ایکولس ٹو کیا ہوا یہ ٹاکسک رویہ. از ایکول ٹو اس کا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مرد میں نے اور پہلے بھی کہا عورت تھا پہ، کہ وہ عورت کی چار دیواری اتنی ہی سی ہے ہاں جس جگہ پہ اس نے we are not اپنی وہ discussing ساری this. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چار دیواری کے اندر اس کا رویہ جو ہے نہیں، غلط بات نہیں. ایک منٹ رک جائیں. یہ جو جس کو آپ بار بار کہہ رہی ہیں نا چار دیواری اتنی سی ہے، یہ پوری کائنات ہے. یہاں سے معاشرہ نکل رہا ہے، یہاں سے گھر نکل رہا ہے، یہاں سے ادارے بن رہے ہیں، یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں، یہاں سے شوہر پیدا ہو رہا ہے، یہاں سے ساس پیدا ہو رہی ہے. یہ پوری کی پوری کائنات ہے. یہ جب ہم اس کو یہ ہم ایکسکیوز دیتے ہیں کہہ کر کہ میرا تو کام ہی کوئی نہیں، میں تو صرف ایک گھر کے اندر بیٹھی نہیں ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میں نے تو انہیں کو پالنا تھا. نہیں، آپ پورے کے پورے معاشرے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. عرض صرف یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو رویہ، میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر ایک مرد ہونے کے ناطے ذمہ داری میں میں مرد نے نے شامل ہونا تھا جو نہیں کیا گیا، ٹاکسیسٹی جو ہر چیز عورت پہ ڈال دی گئی ہے کہ یہ بھی عورت کرے گی، یہ بھی رسپانسبلٹی عورت کی ہے. اس نے گھر میں بچوں، آپ دیکھ لیں کہ اگر اسکول میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو صرف مائیں آپ کو نظر آئیں گی، والد نظر نہیں آتے. وہ ٹائمنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے تھوڑا سا. نہیں، اس کو چیزوں کو دیکھیں نا، ریسپانسبلٹی کی بات نہیں کرنی. آج ہم نے یہ بات کرنی ہے، ہم ٹاکسیسٹی کی بات کرنی ہے. آپ بات جو کہہ رہی ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ریسپانسبلٹی کی بات. ساری کازز ہیں جو اس کو ٹاکسک بناتی. میں اب اسی مثال میں جو آپ نے دی اس میں سے ٹاکسک بتاتا ہوں. نہیں کر پاتی انسان ہونے کے ناطے. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ٹاکسک اسی آپ کی مثال سے ٹاکسیسٹی بتاتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ جیسے ابھی ہماری بہن نے وہاں پہ کہا اسکول میں صرف مائیں نظر آتی ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک دیکھنے کا زاویہ یہ ہے کہ باپوں کو تو پرواہی کوئی نہیں ہے، مردوں کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا زاویہ کیا ہے جو انہوں نے بیچ میں جملہ بولا، وہ ایک اور زاویہ ہے. وہ زاویہ یہ ہے کہ نہیں بھائی، ان کو دفتر سے پورے دن کی چھٹی کرنی پڑتی ہے، ان کو اجازت لینی پڑے گی، ان کے اور 10 مسئلے ہوں گے، اور وہ اس اسکول میں جس میں خالی مائیں گئی ہوئی ہیں وہاں پر کما کے وہی دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں. اس طرح یہ 2 رویے. اب یہ دیکھیں، رکھتے ہیں عموماً سیٹرڈے کو رکھتے ہیں، ویکینڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ دونوں پیرنٹس یہ اور طرف چلی جائے گی. میں اس کو نہیں، اس میں میں ٹاکسک بتانا چاہ رہا ہوں، کہیں نہیں جا رہے ہم. ایک منٹ اسی مثال میں ٹاکسک دیکھیں. ایک رویہ ہے ٹاکسک، دوسرا رویہ ہے جو ٹاکسک نہیں ہے. سچویشن ایک ہی ہے، معاملہ ایک ہی جگہ سے پیش آیا ہوا ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ رویے ہوتے ہیں اور اصل میں بیہیویئرز ہیں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ جو پریکٹیکل کرتے ہیں وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. نہیں گیا شوہر، اس کو ڈیل کرنے کا ایک ٹاکسک رویہ ہو سکتا ہے، ایک پازیٹیو رویہ ہو سکتا ہے. اچھا صرف 1 منٹ پلیز مجھے دے دیں. صبح سے ایک ماں اٹھتی ہے، صبح سے بھی لگا لیں تو رات کو اگر شوہر لیٹ آئے گا یا بیٹا لیٹ آئے گا اس کو فریش کھانا چاہیے. یہ جو شوہر لیٹ آیا یہ کب گیا تھا؟ یہ وہ جس ٹائم بھی گیا، لیکن میرے 1 منٹ سن لیں. برابری کی بات ہوگی نا. صبح سے اٹھ کے عورت کام کر رہی ہے، شوہر رات کو لیٹ آیا ہے. لیٹ کب سے گیا ہوا آیا ہے؟
اسی وقت سے جب آپ اٹھی تھی. جی آگے بات بالکل ایسے کریں. ہی. اگر میں اس طرف سے یہ چیزیں ساری رکھ دوں تو پھر آپ جو کہیں گے میں اس کو سننے کے لیے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. جس عورت کے لیے یہ ساری ذمہ داری کہ اس نے بچے کو پڑھانا ہے, اسکول لے کے جانا ہے, اس نے چھوڑنا ہے. آپ دیکھیں گے گاڑیوں میں مائیں جا رہی ہوتی ہیں, یہاں بہت ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ بچے کو پک اینڈ ڈراپ کا بھی وہ اس نے کام کرنا ہوتا ہے, لانا چھوڑنا کھانا اور بھی گاڑی جتنے میں معاملات ہیں گاڑی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گاڑی وہ ایسے مطلب میٹرو اس پہ کیا کہتے ہیں روڈ پہ چل رہی ہے جس پہ ہائی وے پہ کوئی نہیں ہے اور وہ یوں شو کرتی ہوئی بس اسکول سے جاتی بہت جادو مشکل اور سے لے بڑی آتی. تکلیف ہے, بہت سارا دن کا بہت ہی جدوجہد ہے. ٹھیک ہے, بہت. پھر ایک سیکنڈ, صرف ایک معاملہ تھا, شوہر جاتا ہے تیار ہوتا ہے, اس کو پریس کیے ہوئے کپڑے ملتے ہیں, اس کو پالش کیے ہوئے جوتے ملتے ہیں, جرابیں دھلی ہوئی اس کو ملتی ہے, ہر چیز اس کو تیار ریڈی رکھ دی جاتی ہے اور وہ اٹھتا ہے اور نوابوں کی طرح وہ جا کر لیپ ٹاپ پر بیٹھ کے لگا. Not every ٹھیک ہے, man. ایک منٹ لیٹ her اب یہ finish. عورت کیا دوسری طرف کیا کر رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ چھوٹے سے لے کے چھوٹا معاملہ ہے, وہ اولاد کے معاملے میں ہے, وہ ساس کے معاملے میں ہے, وہ نندوں کے معاملے میں, وہ درانی جیٹھانی کے معاملات ہے, کچھ بھی ہے, ساری رسپانسبلٹی ڈال کے اس کے اوپر چلا جاتا ہے. اور وہ جب ٹاکسک نہیں ہوگی اس سارے معاملات میں تو وہ خود بتائیں کہ وہ کیا ہو. ٹھیک ہے, اب میرا آپ کی بات بالکل, اب میری بھی پوری بات آپ نے فنش ہونے دینی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مرد کہتا ہے میں صبح اٹھتا ہوں, آفس جاتا ہوں, 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے, حالت میری جیسی بھی ہے میں نے جانا ہے کیونکہ میں نے تو گھر روٹی لے کر آنی ہے. آفس میں جاتا ہوں, 4-5 لڑائیاں میں دیکھتا ہوں, نقصان دیکھتا ہوں, ہر قسم کی جو ہے وہاں پہ مجھے چیلنجز کا اپنے ڈایا کے اندر سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد رات کو 10-11 بجے میں گھر آتا ہوں. میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے لیے چائنیز بنا کے رکھیں, کچھ بھی نہیں, جو گھر میں روٹی ہوتی ہے فریش ہوتی ہے, زبردست کھانا اکارڈنگ ٹو یو بنا ہوا ہوتا ہے, میں وہ کھا بھی لیتا ہوں, پھر میں سوتا ہوں, پھر میں صبح اٹھتا ہوں. میری زندگی ایک روبوٹ کی طرح ہے. سو دس گیوز می پرمیشن, یہ چیز جسٹیفائی کرتی ہے کہ چوتھے یا 5ویں دن جب میری بس ہو جائے then I can beat my woman. نہیں, وہ ویکنڈ پہ یہ انجوائے مجھے کرتا ہے, وہ رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہلا گلا آپ نے میری بات نہیں, آپ نے میری بات نہیں سنی, اسپینڈ کر کے پھر آتا ہے ریلیکس ہوتا ہے. آپ نے میری بات نہیں اس سنی. ٹاپک ہم سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس ٹاپک کو عورت اور مرد کے بیچ میں کیوں لمیٹائز کر دیا ہے؟ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے, پلیز عورت اور مرد سے نکلیں, ایز اے ہول اس کو ڈسکس کریں. نہیں, ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں وہ تو رکھنے ہوتے ہیں نا, یہ تو نہیں کر سکتے. وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, وہ یہ وہاں بیٹھ کر یہ کہے گا کہ یار میں تو یہ جسٹیفائی کر سکتے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹاکسک بیہیویئر آپ جسٹیفائی اس طریقے سے کر سکتے ہو بیکاز آپ نے جو پکچر بنائی, پھر وہاں بیٹھ کے وہ بھی یہ پکچر بنا دے گا, میں بھی جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ میں مار بھی سکتا ہوں, میں ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی کر سکتا ہوں, میں ہر پیسے نہیں بھی دے سکتا ہوں کیونکہ آئی ایم میں اس ڈومین میں آ جاتا ہوں جہاں میں بہت تھک گیا ہوں اور میں اب اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں, دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ نہیں چوز کرنا. اب یہ آپ کیسے نہیں چوز کریں گے؟ بائی ٹیکنگ دا اکاؤنٹیبلٹی آف یور اون بیہیویئر. اگر میں آپ کے ساتھ کچھ برا کر رہی ہوں تو یہ جسٹیفائی تھوڑی ہو جائے گا کہ اب کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ٹاکسک بیہیویئر شو کیا ہے اب آپ بھی اس کو آگے چین بنا دیں. نہیں کرنا ہے نا, آپ نے اس کو توڑنا ہے. وہ کیسے توڑیں گے؟ جب انہوں نے ماما نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی آئیڈیل سچویشن کی, کیوں ہمیں پرابلم ہے؟ ہم دیکھیں گے, ہم کیوں نہ دیکھیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے سامنے. اگر آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم ہر بات کی یہ مثال بھی دیتے ہیں اور ہم ہمیشہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے رکھتے ہیں. ہی واز دا بیسٹ مین اس پوری کائنات میں ٹل یہ کائنات ختم ہو کہ ان کے علاوہ اس دنیا میں کبھی آج تک نہ آیا ہے نہ آئیں گے. تو ہم ان کی طرف دیکھ کے کیوں نہیں اپنے آپ کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں, ان کو ہم ماڈل ان کو بہت زبردست دیکھتے ہیں, تو ہم بہترین سے بہترین کی خواہش بھی کریں گے اور اس طرف بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اینڈ ایف وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہاں یار یہ میری دوست ہے یا میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری کیا ایکسٹرنل فیملی کی کوئی ممبر ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ رانگ, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ٹاکسک, وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ایون ایف دے آر فرام آر کلین. وائی ناٹ؟ بیکاز اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تو پھر تو ہم ایک PR اسٹنٹ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ یار میں تو آپ کے اگینسٹ بات ہی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ تو میری اس میں سے کلین میں سے. مجھے یہ بتانا ہوگا سب کو کہ یار یہ چیزیں ہیں. آپ ماں کے اس میں کیریکٹر میں لے لیں, وہ بیٹی کے اوپر یہ ٹاکسک بیہیویئر ڈالتی ہے, بیٹے کو ترجیح ملتی ہے, اچھے سے اچھے پڑھے لکھے سے پڑھے گھرانوں میں آپ چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, شاید آپ کو 10 میں سے 2 ملیں گی, کہیں آپ کو 10 میں سے 9 ملیں گی, لیکن ملتی ہیں.
کیونکہ یہ ہم نے انٹرنلائز کر لیا ہے, اور اب انٹرنلائز کرنے کے بعد رادر دین چوزنگ کہ میرا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, وی آر ایکچولی ناٹ چوزنگ دیٹ, وی آر گوئنگ ان دیٹ سیم پیٹرن کہ نہیں یہ میں نے یہاں سے لیا ہے, اے سے لیا ہے بی نے, اور اب بی کنورٹ کرے گا سی میں. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جب بیہیویئرس کی بات کریں, یہ بہت اچھا ہے کہ کچھ مثالیں آ گئیں, آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو رکھ دیا. مثالوں سے چیزیں ذرا زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں, واضح ہو جاتی ہیں, تو یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم واپس رویے پر آ جائیں تو اب بات ہمیں اس پر کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ رویے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ایک صورتحال وہ ہے جو آپ سب لوگ ابھی فوری طور پر کہنا شروع کر دیں گے, اور وہ یہ جیسے ابھی یہ ہماری بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ معاشرہ بہتر کر دیں, معاشرے میں حالات بہتر کر دیں, اپرچونیٹیز دینی شروع کر دیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ میرے الفاظ خراب کر. اچھا بتائیں کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا تھا سسٹمیٹک چینجز ہونے چاہیے. بیٹے systematic changes کا اور وہ مطلب یہ ہے. انڈیویجول, اور وہ انسان ہی کریں گے. جی بیٹے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ انڈیویجول صرف یہ دیکھے گا کہ یہ کرنا ہے, آپ اس کے پیچھے کے بگر پکچر کو اگنور کر نہیں کر رہا میں وہ آپ بات کرتے ہوئے کر دیتے ہیں. دیکھیں میں اگنور نہیں کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جی بتائیں کیا The systematic change you're referring to. اوکے, اچھا کیسے, اچھا سوال ہے. میں سوچ رہی تھی اگر پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گی. لیکن مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی نا مرد اور عورت کی, تو اس نہیں آپ صرف عورت کو ڈال کے کہو. میں عورت کو ڈال کے بالکل نہیں کروں گی. مرد اور عورت کی بات ہو رہی تھی. آئی تھنک یہ پورے ایک اس سسٹم کا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پہ مرد بھی اس میں پستا ہے, عورت بھی پستی ہے. مرد بھی فائدہ اٹھاتا ہے, عورت بھی فائدہ اٹھاتی ہے. فرق یہاں پہ آ جاتا ہے دونوں کے رویوں میں کہ مرد کی آئیڈینٹی اور بہت سی چیزوں سے جڑی ہوتی ہے. اس کی آئیڈینٹی وہ باہر کام کرنے جا رہا ہے, اس سے جڑی ہوتی ہے. عورت کی آئیڈینٹی اکثر سسٹمیٹک مسئلہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہے, اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ وہ فلاں کی بیوی ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی ماں ہے. لہٰذا جب وہ اس کا بیٹا چھینے گا تو اس کا مسئلہ ہوگا, اس کے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کا وہ ہوگا تو اس سے مسئلہ ہوگا. سو اس وجہ سے یہاں سے ٹاکسسٹی پھوٹتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہی آئیڈینٹی کا یہ ایشو نکلنا چاہیے. اس کو باہر کے مواقع ایسے ملنے چاہیے ہیں جہاں سے اس کی آئیڈینٹی گھر سے باہر سے جڑ جائے. یہ ہمارا سوشل اینڈ کیا ہوگا؟ کلچرل اسی طرح سے ہم براٹ اپ کیے جاتے ہیں نا, آپ یہ کہہ رہی ہو نا. ہاں, سوشلی اور کلچرلی ہمارا براٹ اپ اس طرح سے اسی پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے کہ یو آر ریلائنٹ آن سمبڈی, دیر از سمبڈی اوور جو شیڈو کرے گا آپ کو, جو امبریلا بنے گا آپ کی. اور یہ پوری سوسائٹی اور معاشرہ اور کنڈیشننگ کی ہی اس طرح سے جاتی ہے. تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگر she has to behave like an individual in her own personal capacity, تو کیسے بہیو کرنا ہے. اور اس کی دوسری بات یہ کہ جب اس کی آئیڈینٹی اپنی اسٹرینتھ سے نہیں جڑی ہوئی نا, اپنی اسٹرینتھ سے, تو پھر وہ اپنی ورتھ اور اپنی آئیڈینٹی دوسروں کو نیچا کر کے فیل جس بات کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ میسر نہیں آتے, اسی وجہ نہیں تو یہ سسٹم, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن اس چیز کے لیے سسٹمیٹک چینج کیسے آئے گا؟ انڈیویجولس لے کے آئیں گے. آئی ایگری, یہ یہاں پہ میں بالکل اگری. میں یہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دو باتیں آئی تھنک نہیں پن پوائنٹ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. انڈیویجول کرے گا, لیکن یہاں پہ یہ کہنے کی بجائے کہ وہ انڈیویجول صرف انڈیویجول اپنا دیکھے, وہ اس کو وہ یہ بھی دکھانا ہے کہ تم نے یہ سسٹمیٹک چینج کہاں سے لانا ہے. یہ مسائل دیکھو, اتنی بڑی پکچر کو دیکھو کہ اچھا یہ بھی ایسے ہے, دوسرے میں ایمپتھی آئے گی. آپ نے جب اتنی مشکل پیش آئی ہے یہ بات کہنے میں, جو ہم پہلے منٹ سے کہہ رہے تھے انڈیویجول والی, آپ کی بھی مجبوری ہے اور یہ ہر انسان کی مجبوری ہے. سوسائٹیز انڈیویجولس پر ہی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اوور آل معاشرہ ایسا دیکھنا شروع کر دے, اس میں وقت لگتا ہے. میں نے اس کی کئی دفعہ آپ کو مثالیں دی ہیں, آپ کبھی غور کریں تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ابھی 10-20 سال پہلے ممکن نہیں تھیں, آج ممکن ہو گئی ہیں. آج ہم اکٹھے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. آج آپ مارکیٹس میں چلے جائیں تو آپ کو اس طرح سے برقعے اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ اور بہت ساری چیزیں دیکھیں تو وہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, کیا ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں جس چینج کی آپ بات کر رہی ہیں, یعنی جو پہلے تھا اور اب نہیں ہے, میں اس کی بات کروں. صرف ایک تو لائن یہ ہوا ہے نا, آپ کنٹینیو کیجیے گا. یہ بات, یہ والی ساری پیچھے کی بگر پکچر کے اوپر بات کرنے کا آئی تھنک مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اچھا معاشرہ کیسے بدل جائے گا. آپ ہر بندے کے پیچھے کے ریزنز اور اس کی اوریجنز دیکھتے ہیں, اس لیے تاکہ آپ کے اندر اس انسان کے لیے ایمپتھی پیدا ہو, آپ سمجھ سکیں کہ وہ کہاں سے بہیو کرے. بیہیویئرز ہمیشہ ٹاکسک نہیں ہوتے. اکثر مجھے لگتا ہے خواتین کے لیے یہ بیہیویئرز اڈیپٹیو ہوتے ہیں.
सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल पे आएगी, बट हैव एम्पैथी फॉर दैट पर्सन, अच्छा, कहाँ से और क्यों बिहेव ये कर रहा है। अगर मसला कहाँ से पैदा होता है, जब आपको ये बात समझ आ गई और कल आप माँ बनी और आपने उसी बेटे को ये बताना शुरू किया कि तुम्हें ज़रा बहू को ना टाइट करके रखना चाहिए वरना ख़राब हो जाएगी। जिसको समझ आया वो भी करे, जिसको ये उन्होंने कहा समझ आ गया आपको ये बात, अभी जो आपको समझ आ गई ना, जब आप माँ बनती हैं तो मैं क्यों करूँगी। यानी वो सारी ख़वातीन और बच्चियाँ जो बैठकर गुफ्तगू कर रही होती हैं, या बच्चे भी, इवन बापों की भी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बाप ने हमें बहुत मारा है, मारना नहीं चाहिए था, ठीक, और जिस वक्त अपनी बारी आती है तो फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर दो लगा रहे होते हैं। नहीं तो यही वजह है ना कि प्रॉब्लम को अब जो आज की औरत शादी करके सास के साथ नहीं रहना चाहती, यही मेरा मसले मसला औरत और मर्द नहीं है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बिहेवियर्स हैं। देखें कुछ नताइज निकलते हैं। आपका एक बिहेवियर ये हो सकता है कि आप ये कहते हैं मुझे इंडिविजुअल रहना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अलग घर ले रखे। इस अलग घर लेने के नतीजे में कुछ चीज़ें होनी है ना, आपको इधर से छुटकारा मिलेगा लेकिन उधर आपके पास अब शौहर भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गई, घर भी संभालना है, आपको अखराजात भी मुख्तलिफ तरह से पूरे करने हैं, अब आपके बच्चे भी हो गए हैं, उनके अखराजात भी देखने हैं। सो उसका एक नतीजा है, आप उस नतीजे के ऊपर जाना चाहते हैं, सोचने चले जाएं, किसी को कोई एतराज़ नहीं। औरत लेकिन अगर मतलब माशी तौर पर साथ देती है तो उसका साथ ले लेना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे भी तो उसको बाउंड करके रखते हैं। मैं आपको वैसे सच्ची बात ये बताऊं कि अगर कोई औरत, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर किसी ने अपनी जगह पैदा कर ली है और वो कमा रही है, तो मुझे नहीं मिला अभी तक कोई आदमी सिवाय चंद एक के, कोई एक्सेप्शंस होंगी, जिसको घर में पैसे आते हुए बुरे लग रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा होता है? प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि जब एक खातून, अब ये गौर से सुनिएगा, जब एक खातून एक घर से निकल कर सुबह काम करने के लिए जाती है और रात को या शाम को घर पे आती है, तो साथ वाली आंटी ये कह रही होती है कि पता नहीं सवेरे सवेरे कितने चली जाती। नहीं ये अग्री, बट ये वहां पे मर्द नहीं कह रहे होते, क्योंकि मर्द यानी वो भी कह रहे होते हैं, हमारे हम माशाल्लाह वो भी, उनके भी बड़े मसाइल हैं। अभी तक मर्द बैठे होते हैं, आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे होंगे, आप शायद मतलब डिफेंस में या इस तरह की किसी एक एरिया की बात कर रहे होंगे, नॉर्मल पूरे लाहौर में अगर देख लिया जाए तो बाहर बैठे तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो कर रहे हैं, उनको छोड़ दें, वो लड़कियां डिस्कस करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि आपके घरों में नानी दादियां हैं, हमारे ठीक है, हमारी एज की खवातीन है, उसके बाद when they are sitting together what they are discussing, what they are talking, ये जोड़ा कहाँ का पहना हुआ है, उसकी बहू ने ऐसे कर दिया, उसके बेटे ने ये कर दिया। We are not discussing politics, शऊर कैसे आएगा, कॉन्शियसनेस क्या होती है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हम कोई भी इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि हर 100 में से 100 जो है ना वो खवातीन ऐसे ही करती हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मेजॉरिटी ये हो रहा है। हम सिर्फ ये हाईलाइट कर रहे हैं, जब हम अपने अपने दायरे में देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी खवातीन की मिलती है जो कि यूँ जब मिलती हैं बैठती हैं, दे आर डिस्कसिंग, दे आर जजिंग देयर क्लोथ्स, देयर ब्रांड्स, व्हाट दे आर वेयरिंग, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर फैमिली, उसके हस्बैंड ने उसको क्या दिया क्या लिया, उसकी क्या मैं कितनी बड़ी विक्टिम हूँ, अच्छा तुम बताओ तुम कितनी बड़ी विक्टिम हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ इसने, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट। मेजरली हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनकी जनरेशन बैठ के आई कैन वाउच फॉर इट के इस तरह की गुफ्तगू नहीं करती है, दे टॉक वेरी सेंसिटिव या चेंज तो भी कह रही है कि इनकी अभी कितनी यंग जनरेशन है, ये लोग अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके बावजूद वो खुद ये कह रही है कि इस तरह हमारे सर्कल में भी ये गुफ्तगू होती है। हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये होता है, अब ये क्यों हो रहा है, ये किसी ने डंडा तो नहीं मारा आके हमारे सर पे, या किसी आउटर सोर्स ने या किसी किरदार ने आके हमारे सर पे डंडा नहीं मारा कि आपने ये गुफ्तगू करनी है। वी आर चूजिंग ये बिहेवियर। हम यहाँ पे सिर्फ एक बात, मैं अपनी मैं दो तरह के सर्कल्स में बैठती हूँ अक्सर। एक वो सर्कल्स हैं जहाँ पे वो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वहाँ पे गुफ्तगू डिफरेंट है बिल्कुल। कुछ लड़कियाँ मेरी ही उम्र की हैं जिनकी शादी हो गई है, उनकी ज़िंदगी में सच में कोई और चीज़ नहीं है। उनकी ज़िंदगी में उसके शौहर ने कह दिया आगे पढ़ाई नहीं तुमने करनी है, तुमने घर बैठ के काम करने हैं, शादी के कुछ अर्से बाद उनका बेबी होने वाला हो जाएगा, और फिर उसकी ज़िंदगी में मसाइल सिर्फ यही है कि सास ने क्या कहा था, नंद ने क्या कहा था, उसको घर से जब बाहर नहीं जाने देना, उसके पास फ़ोन नहीं रहने देना, क्यों कोई और बात करेगी? अच्छा एक चीज़ उसके पास कैसे होगी? ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई। नॉट एक्सेप्शनल। इज़्तिजाज अभी जो आपने पहले ये बात की थी, मेरे ख्याल में तीसरी औरत के साथ, हर दूसरी तीसरी औरत के साथ ही मसला है। हम अगर इसको थोड़ा सा ज़रा न्यूट्रल ग्राउंड्स पे आके देखें ना, तो बाज़ दफ़ा ये बात आपकी, आई टोटली एग्री विद दिस, कि बाज़ दफ़ा जिस बिहेवियर को हम टॉक्सिक बिहेवियर के नाम से लेबल कर रहे होते हैं, उसके पीछे इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके पीछे बाउंड्री सेट ना करना आना होता है। अब मुझे किसी के सामने अपनी बाउंड्री सेट करनी आती नहीं है,
تو میں ظاہر ہے ریئیکٹیو بھی ہوں گی, میں روڈ بھی ہوں گی, میں اپنی ورتھ دکھانے کے لیے, جیسا اعزاز نے کہا, میں دوسرے کو نیچا کرنا چاہوں گی. تو اس میں بھی لے دے کے وہ انڈیویجول کا ہی معاملہ ہے. دوسرا آگے بڑھ رہا ہے, دوسرے نے اپرچونیٹی حاصل کر لی, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ وہ اپرچونیٹی نہیں حاصل کر سکے, فائن انف, آپ کے پاس اور بہت سی چیزیں ہوں گی. اب یہاں پہ وہ مائنڈ سیٹ آ جائے گا کہ آپ نے مقابلے بازی میں آنا ہے یا آپ نے شکر گزاری میں آنا ہے. آپ شکر گزاری میں آ جائیں گے تو ایک عورت کے لیے اپنا پورا 24 گھنٹے کا دن گزارنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرے سر پہ چھت ہے, میرے پاس بچہ ہے, میرا شوہر ہے, میرے پاس گھر ہے. شکر گزاری اور پازیٹیو چینج لانے کے لیے یہ آپ کے پاس گراؤنڈ کافی ہے. جانور کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دے, وہ باشعور بالکل نہیں. ایک باشعور خاتون ہونے کے لیے اس کا گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کا گھر میں رہنا بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری نہیں ہے, لیکن اگر اس کے دیکھیں, میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ چیزوں کو ان کو اسپیس دیں, بالکل دیں. ان سرکمسٹانسز کو بلیم کرنے کی بجائے ان کو اپرچونٹی کی طرح سے ٹریٹ کریں. وہ ٹاکسیسٹی پروڈکٹیوٹی میں بدل سکتی ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے. اس کی ایک وجہ ہے, ہم جب ٹاکسک رویوں کی بات کر رہے تھے نا, میں نے اسی لیے اس کو بالکل الگ کیا تھا کہ یہ اس کو آپ اس سے نکال دیں, عورت سے اور مرد سے اور ان سب چیزوں سے. لیکن اگر آپ اس کو اسی طرح سے دیکھنا شروع کریں تو میں آپ کو اس کی ایک عجیب سی مثال ہے نا, مرد بھی ٹاکسک ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ٹاکسسٹی ہے وہ ادھر جاری ہوتی ہے. میرے دوست نے بڑی گاڑی لے لی ہے, میرے آفس میں مجھ سے ترقی فلاں آدمی کر گیا ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں, اس نے فون یہ لے, زیادہ تر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے کو آگے, کیونکہ اس کے پاس وہ جو گھر والی پالیٹکس ہے وہاں پہ موقع نہیں مل رہا ہوتا. مل جائے گا تو وہ بھی وہی کچھ کرتا ہے. میں ان مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب وہ گھر پر بیٹھ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا ان کا گھر کے اندر کردار اس طرح کا ہو جاتا ہے تو بالکل وہی رویہ سیم, کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک رویہ ہے جو کچھ حالات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اب آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, اس رویے سے نکلنا کیسے ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون یہ چاہتی ہیں کہ مجھے اب گھر سے باہر نکلنا اور باہر جا کر کام کرنا, یہی میری آزادی کی علامت ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ یہ جو بچے پیدا کرنے ہیں یہ نہیں کرنے, اگر کرنے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا ہے یا نہیں سنبھالنا, ان کی تربیت پہ توجہ دینی ہے یا نہیں دینی. کوئی ایک کام تو کسی کو کرنا پڑے گا نا کہ اگلا معاشرہ بھی ٹھیک رہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس کے بعد شادی کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پیش آ رہی تھی. تو اگر کرنا ہے, یعنی اب یہ پھر بات ہو جاتی ہے ہم مل کے کر لیں گے. بات یہ ہے کہ مل کے کرنا ہی یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, الٹ کر لیں. میں تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے الٹ کرنے میں. مطلب اگر میری بیوی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی تم سکون سے گھر پہ رہو, برتن شرتن دھویا کرو, کھانا شانا بنایا کرو. ہاں میں ایسی ایک ایگزامپل ہماری فیملی میں میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں, ویری ویل فار دیم سیلف, نتھنگ لائک اٹ, کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات, نتھنگ لائک اٹ. گھر بیٹھیں گے, ناول شاول لکھیں گے, کام شام کریں گے, بھانڈے بھی دھو دیا کریں گے, کیا فرق پڑتا ہے, برتن بھی دھو. میں یہ کہہ رہی ہوں جو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. وہ نتیجہ کیا ہے جو ہر حال میں نکلنا ہے, وہ یہ کہ بچے ہونے ہیں اور بچوں کی تربیت ہونی ہے. یہ کام ہے یا نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ میں باہر نکلوں گی اور اس کے نتیجے میں میرے اندر یہ چیز پیدا ہوگی اور میں پھر آپ کا ساتھ دے سکوں گی, تو جو میری تنخواہ آ رہی ہوتی ہے اس تنخواہ جتنی تنخواہ میں ایک آیا کو دے کے اپنے بچے سنبھال لی ہوتی, اور پھر میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں تو خود ہی دے رہی ہوں نا. اس کا مطلب کیا ہوا, اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں. ایک آدمی اگر بیٹھ کر ایک انالیسس کرے, ایک بیلنس شیٹ بنائے, تو وہ یہ پہلے دیکھے گا نا کہ اس میں مجھے مل کیا رہا ہے. میں باہر جا رہی ہوں, میں محنت کر رہی ہوں, میں تنخواہ لے کے آ رہی ہوں, اور اتنی تنخواہ میں ایک آیا کو دے کے یہ کام کروا رہی ہوں. اچھا یہ بھی ہم ان گھروں کی بات کریں جہاں بہت اچھے حالات. اب آئیں ذرا دوسرے حالات پہ جہاں اس کے علاوہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ گھر چل سکے, کہ آپ کام کریں گے. وہاں بچوں کی تربیت اور فلاں ہوا تو اور 10 مسئلے ہیں, روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اکنامک جو صورتحال ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے چیزوں کے اوپر, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی. ایک ہے شوق. آپ دیکھیں خواتین نے, اور بہت ساری جو ایسی خواتین ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ نہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے, ہمیں گھر پر بھی رہنا ہے, ہم ان کو دیکھنا بھی ہے, اور ہم نے شوہر کو اس طرح سے یہ والی سپورٹ فراہم کرنی ہے. انہوں نے اپنے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ڈھونڈی ہوئی ہیں, وہ باہر نکلتی ہیں, وہ کلاسز میں جاتی ہیں, وہ بہت سارے اور کام کرتی ہیں جہاں سے وہ اپنا ایک وہ جو ایکسٹرنل آپ کہہ رہی تھیں بیہیویئر اس کو وہ کرتی ہیں.
میرا احساس یہ ہے کہ جب آپ بیہیویئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیہیویئرس ہی پر بات کریں، بیہیویئر کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ پیدا ہونا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے میرے اندر جیلسی پیدا ہی نہیں ہوتی، نہیں ہو جاتی ہے، میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں اچھا یار نہیں کوئی بات نہیں، میرے پاس یہ بھی تو ہے نا. میرے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، یہ بیہیویئر ہے میرا، میں اس بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہوں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ یہ بیہیویئرز پیدا نہیں ہونے چاہیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے اندر انسان ہے، ہو گئے ہیں. ہاؤ ٹو مینج، یہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے جو آپ ابھی رویہ بیان کریں یہ بھی بلڈ ہوا ہے. عورت نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں وہ بھی مرد ہی طے کرتا ہے، اور وہ لائن لگا کے پوری اس نے دے دینی ہے تربیت کرنے کے لیے کہ اب یہ تربیت بھی تم نے کرنی ہے. اس کے اندر ایک بچہ تربیت کرنے کی کیپیسٹی تھی، اس کو 8 بچے پکڑا دیے ہوئے ہیں. تو یہ چیزوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف ان کی بات میں ایڈیشن، جب آپ نے کہا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں بہت سی ایسی اچھی عورتیں ہوتی ہیں، دیکھی ہیں میں نے، جو باہر جا کے اپنی آئیڈینٹی بناتی ہیں سب کچھ اچھے سے کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن دوسری طرف میں نے اس سے بڑی تعداد ان عورتوں کی دیکھی ہے، اور لڑکیوں کی دیکھی ہے جو کرنا چاہتی ہیں، جو کہتی ہیں ہم دونوں کر لیں گے باہر، لیکن اس کو کس سے ایکویولنٹ سمجھا جاتا ہے؟ یہ باہر جائے گی تو اس کے پر نکل آئیں گے، اس کو باہر نہیں جانے دینا، خود کمانا شروع کر دے گی تو یہ اپنی اور وہ دونوں رائے دینا شروع کر دے گی، مشورے دینا شروع کر دے گی. مجھے نا اس میں دو چیزیں اور ایڈ کرنے فائنینسز کی بات، ایک سیکنڈ میں صرف اس بات سے آگے کنٹینیو کرتی ہوں. جب ہم عورت کی فائنینشیل اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے اس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن عورت کے اپنے اندر وہاں سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ مجھے فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے، لیکن ایکچولی مجھے لگتا ہے ہمیں صرف فائنینشیل فریڈم چاہیے، ایز ان ہمیں وہ انڈیپینڈنس کے ساتھ جو ایک پورا بیگیج رسپانسبلٹیز کا آ رہا ہے، اور وہ جو پورا بیگیج آپ کو ورک پلیس کے سارے ٹسلز اور گھر کو اس کے ساتھ بیلنس کرنے کا آ رہا ہے. ہم بعض دفعہ اس کے لیے نہ تیار ہوتے ہیں، نہ اس کا ادراک ہوتا ہے، نہ اس کو سنبھالنا آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں وہ فائنینشیل فریڈم چاہیے، اور وہ فائنینشیل فریڈم ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی کمائی سے ہی ملے. وہ فائنینشیل فریڈم کسی کو کروڑوں سے بھی نہیں ملے گی اور کسی کو چند ہزار میں مل جائے گی. وہ صرف یہاں دماغ کی گیم ہے. آپ کی اگر لاہور کا ہی تجزیہ کر لیا جائے تو 70% یہاں پر لوگ کرایہ دار ہیں، اور آج کا ایک گھر کا کرایہ آپ نکال کے دیکھ لیں تو وہ شوہر کی کمائی میں پورا نہیں ہونے والا. تو بہت سارے مطلب فیکٹس ہیں جن کو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں اور اپنی ایک آئیڈیل سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سب چیزیں ہیں کہ بچے کتنے پیدا کرنے ہیں یہ مرد نے طے کرنا ہے. اس نے لباس پہنا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ لباس کے، کھانے کے، ایون کے ہر چیز کے اوپر ڈیسیژن مرد کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. عورت خود اس میں خود مختار نہیں ہے. لیکن اب اس کو آپ ٹاکسیسٹی سے جوڑے نا، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو کہ وجوہات تو ہم نے اب بہت کر لی ہیں، لیکن وہ جسٹیفائی تو نہیں کرتی. اب ہم ٹھیک کیسے کریں گے؟ کیا کرنا ہے آگے؟ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی، یورپ کے کسی ملک نے بنائی تھی. آپ لوگوں نے بھی سنا کہ آج کل جو ہے نا یہ منیملزم کی ایک ازم انٹروڈیوس ہو رہا ہے. یعنی ہم میں بہت بڑا گھر نہیں، میں چھوٹے گھر میں رہتی ہوں، لیکن اس گھر میں بھی اتنی چیزیں ہیں جو کہ میرے استعمال کی نہیں ہیں. اگر ہم اسی فلسفی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں کہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو منیمائز کرتے چلے جائیں تو، اور یہ عورت کے اختیار میں ہے. میں بالکل اس معاملے میں عورت کو میں ذمہ داری لیتی ہوں کہ میں اپنی ایستھیٹک سینس سے، اپنی سوچ سے، اپنے رویوں سے اپنی ٹاکسیسٹی کو نہ صرف میں اپنے کو کم کر سکتی ہوں بلکہ میں اپوزٹ والے کی بھی ہیلپ کر سکتی ہوں اس کو کم کرنے میں. یہ جو ہم نے اپنے اندر لالچ اور یہ دوڑ اور مقابلے کی جو فضا بنا لی ہے نا، یہ سب سے روٹ کاز ہے اس ٹاکسیسٹی کی. ہم تھوڑے کے اوپر جو ہے نا ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تھوڑے سے پھر آگے چلتے ہیں تو ہمیں لگژری چاہیے ہوتی ہے، لگژری سے آگے ایک سٹیپ جو ہے وہ عیاشی میں چلا جاتا ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں، میں خود بھی ایک عورت ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عورت بینگ اے مدر جو ہے وہ زیادہ رسپانسبل. اچھا، اس میں نا 3 حصوں کو سوسائٹی کی طرح الگ الگ کریں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں، تاکہ ہم سلیوشن کی طرف جائیں. دیکھیں، ایک وہ لوور کلاس ہے جس کے پاس، جو آپ بات کہہ رہی ہیں، اس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، اس کو تو کام کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات سمجھیں کہ وہاں پر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا، وہاں تو بلکہ شوہر اس پہ مار رہا ہے کہ تم کام کرنے جاتی کیوں نہیں ہو. ٹھیک، کیونکہ وہاں پہ اکنامک کرائسس ہے.
یہ جو گفتگویں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ عام طور سے بھرے ہوئے پیٹوں کی گفتگویں ہیں. مجھے آزادی چاہیے, میں نے باہر نکلنا ہے, مجھے اختیار چاہیے, میں یہ فیصلہ کروں گی, میں ہی چیزوں کو دیکھوں گی, یہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر ریکوائرمنٹس بھی بالکل مختلف ہیں, حالات بھی بالکل مختلف ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی شوہر کو یہ لگ رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کمانے کی, آپ گھر سے نکلنا چاہ رہی ہیں, اب ایک کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے. وہاں وہ جو غریب آدمی ہے بیچارہ, اس کے ہاں تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو رہا, وہ تو دعائیں کر رہا ہے کہ اس کو بیوی وہ مل جائے جو بچے بھی پیدا کرے اور باہر کام بھی کرے. تو وہاں پر صورتحال. اب آئے مڈل کلاس کی طرف. مڈل کلاس کے وہ والے مسئلے ہیں جو ہم سے یہ سارے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کو یہ پرابلم بھی ہے کہ وہ امیر ہونا چاہتے ہیں, ان کو یہ پرابلم بھی ہے کہ وہ اپنا ایک وائٹ کالر مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اس پرابلم کی جگہ آپ خواہش کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پرابلم تو مطلب یہ خواہش پرابلم ہے نا, اس کو بھی تو کنٹرول ہی کرنا. دیکھیں نا, جب میں ادھر کی بات کرتا ہوں تو آپ جو بات کہہ رہی ہوتی ہیں, جو اس کا سلوشن بتا رہی ہوتی ہیں, پھر کنٹرول ہی ہے کہ بھائی یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اب جب یہ سب چیزیں آپ کے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں مڈل کلاس کے ہاں, تو وہی خواتین بھی, وہی مرد بھی, اب دیکھیں زیادہ تر یہاں پر یہ وہ والے باپ ہوں گے جو زیادہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پڑھتے نہیں ہو, تم فلاں نہیں کرتے, کٹتے ہیں, ہم مارتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک ٹینشن ہے کہ یہ بچہ کہیں ہم سے بھی زیادہ یہ لوور کلاس میں نہ چلا جائے, یہ مڈل کلاس میں ہی رہے, یہ اس سے بہتر ہو, یہ اپر کلاس میں چلا جائے. تو وہ ایک وہاں سے آپ کو ٹاکسک رویہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے خواتین کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. ان کو چاند سی بہو چاہیے ہوتی ہے, اپنی بیٹی کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا. اور ایک ساس اور بیٹھی ہوئی ہے ایک گھر کے اندر جس کو اصل میں چاند سی بہو چاہیے, اور وہ ان کے گھر میں بیٹی دیکھنے کے لیے آئی ہے. اب یہ جو ماں اندر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو یہ پرابلم ہو گیا کہ دیکھا میں اسی لیے تمہیں کہتی تھی فیئر اینڈ لولی لگایا کرو, انہوں نے تمہیں پسند نہیں کر کے جانا. یہ پرابلم یہاں سے, یہ ٹاکسک رویہ یہاں سے پیدا ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کہا تھا یہ اسٹینڈرڈ مرد نے بنایا. یہ ایک منٹ, اب یہ عرض سن لیں, ہم سلوشن پہ جائیں نا. یہ جو مڈل کلاس رویہ ہے یہ کچھ ایک سسٹم سے پیدا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں. وہ جو ابھی ہماری بہن یہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی ان سب چیزوں کے اندر ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ منیملسٹک رویے پر آ جائیں, آپ بہت کم چیزوں کے اندر گزارے کرنے شروع کر دیں, آپ تھوڑے پیسوں میں, تھوڑے گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ لال کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو یہ والا رویہ ہے, یہ رویہ کس نے پیدا کرنا ہے؟ جب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب شادی آ رہی ہے اور مجھے تو لاکھ روپے چاہیے, میں نے تو کپڑے بنانے ہیں, تو یہ ایک رویہ ہے جو پیدا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بالکل یہی کام شوہر بھی کر رہا ہو اور وہ یہی ٹاکسک رویہ لے کے اپنے دفتر جا رہا ہو سکتا ہے دوستوں کے پاس جا رہا ہو سکتا ہے قرض لے رہا ہو. تو یہ ہر جگہ یہ جڑی ہوئی ہیں چیزیں. بہتری کہاں سے ہونی ہے وہ ایک ہی جگہ ہے, اس کے علاوہ جگہ ہی نہیں ہے. اور وہ آپ جتنی مرضی گفتگو کر لیں, الٹیمیٹ نتیجہ وہی نکلے گا, وہ ہے انسان کا خود پر کنٹرول. رویہ پیدا ہوگا, جیلسی پیدا ہوگی, اس کے اندر بہت سارے اور جو ٹریٹس ہیں وہ پیدا ہوں گے, نیگیٹیوٹی آئے گی, وہ چیزوں کو اس کو وہیں سے دیکھنا پڑے گا. یہ سب کچھ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہتا نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں اور آگے کیسے بڑھتے ہیں, اگنور کیسے کرتے ہیں, اور چیزوں کو زیادہ پازیٹیو طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ایسی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی. ایک گھر کے اندر ایک شوہر کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا آپ کام کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے. اس جملے کے اندر اگر آپ غور کریں کہ تم کام نہ کرو, گھر چلانا, بچوں کی فیسیں دینا, سب کام کرنا, یہ صرف میری ذمہ داری ہے, تم گھر پہ رہو. ایک لائن صرف ایڈ کر لوں, آپ کنٹینیو کیجیے گا. کام کرنا ہمیشہ پیسے کے لیے نہیں ہوتا. بیٹے ایک منٹ, میں جو مثال دے رہا ہوں اس میں پیسے کی مثال دے رہا ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ عورت پیسے اس پہ کر لیتے ہیں بات, اس پہ کر لیتے ہیں بات. تو اب مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہے, دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی پیسے تو مجھے کمانے ہیں, یا مجھے باہر تو جانا ہے, کسی بھی کام سے جانا ہے, آپ اس پہ مجھے نہیں روک, اور وہ نہیں روک سکتا, بس ٹھیک. اب اس کے دو نتیجے پھر نکلیں گے, یا آپ کا گھر خراب ہو جائے گا اور یا شوہر ایڈجسٹ کر لے گا, کیونکہ آپ نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو اب اسی طرح سے رہنا ہے, اگر یہ نہیں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھنا. تو اس نتیجے پر پہنچنے کے اندر جو ٹاکسک رویہ آپ کے یہاں پیدا ہوگا, جہاں جہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں گی, اس کے اوپر ریئیکشن نکال رہی ہوں گی, گھر کے اندر نکال رہی ہوں گی, شوہر کے ساتھ نکل رہا ہوگا, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے, اس سارے میں ایک سین آدمی اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں یہ والا کام کر لوں, اس سے اگر شوہر بھی خوش رہتا ہے, گھر بھی ٹھیک رہتا ہے, میرا فیوچر بھی بن رہا ہے, میں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, تو ٹھیک ہے ایسے کر لیتی ہوں. تو اس کو ساتھ والی محلے کی ایک آنٹی آ کے یہ بتاتی ہیں کہ تم تو عجیب و غریب خاتون ہو, تم پڑھی لکھی اور گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو. یہ وہ اب پھر ایک اور ٹاکسک رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے پڑھ لکھ بھی لیا اور میں گھر پہ بیٹھی ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان فیصلہ کرتا ہے اپنے حالات کے مطابق، اور بعض چیزیں شوق کے مطابق بھی ہوتی ہیں، لیکن شوق ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر زندگی برباد کر دی جائے. شوق ایسے کوئی بھی شوق ہو سکتا ہے. ایک آدمی کا شوق ہے میں نے باہر جانا ہے، میں باہر جا کے کام کوئی کرنا بھی چاہتا ہوں. نہیں، ایک انسان کا پوٹینشیل ہے اور اسے لگتا ہے، ایک انسان کا پوٹینشیل ہے اور اسے لگتا ہے کہ اچھا اس چیز میں میں کام اس کر کو میں نے سکتا ہوں. پہلے ایڈریس کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پوٹینشیل ہے تو ایک اور صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اس آدمی کے پاس بھی دو چوائسیز ہی ہیں، چوائسیز سے زیادہ ہے نہیں، چھوڑ دے گا. میں نہیں اس شوہر کے ساتھ رہ آپ کی سکتا، میں چھوڑ. ریزننگ ڈسکشن میں آنی چاہیے نا کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو آؤٹ آف دی ہاؤس. آپ کو پاور چاہیے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ نا. اگر ہم ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے گھر کی بات ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو جو بھی سچویشن آ رہی ہے اس کے اندر آپ کی ٹاکسیسٹی بن کے جو چیز نکل رہی ہے وہ والے معاملات ہیں جو ایڈریس نہیں ہو سک رہے صحیح جگہ سے صحیح وقت پہ. ٹھیک ہے، اگر ایک بندے کا اینگر کا مسئلہ ہے تو پیچھے کہیں پہ ہرٹ ہے، کہیں پہ انسیکیورٹیز ہیں جو اس طرح سے نکلنی شروع ہو گئی ہیں. اگر کسی کی سوری فیئر بھی ہو سکتا فیئرس ہیں اس کے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کنڈیشن کس طرح سے کیے گئے ہیں، ہماری سچویشن کیا ہے، یہ جو رک کے اینالائز کرنا ہے نا کہ اچھا اب یہ ہو گیا ہے، گیون ہاتھ میں یہ ہے، اب ہونا یہ ہے، تو اس کو برج کیسے کرنا ہے. اس کے لیے کمیونیکیشن کی ہوگا، اس کے لیے ڈسکشن کی ہوگا، اس کے لیے آن بورڈ ہونا، کہیں پہ کمپرومائز ہوگا، کہیں پہ لینا ہوگا، کہیں پہ کچھ دینا پڑے گا، کہیں پہ چپ رہنا پڑے گا، کہیں پہ مینج کرنے والی چیز جہاں پہ آ جاتی ہے وہ والی بات ہوگی. تو ہم وہ اسٹیپ نہیں کرتے. ہماری ٹریننگ کے اندر، ہمارے معاشرے میں ٹریننگ کے اندر یہ چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں کہ آپ رک جائیں، بریک لگائیں، اینالائز کریں، ری ڈیزائن کر لیں یار اپنی سچویشن کو، اپنی چیزوں کو. کسی بھی معاملے میں یہ صرف میاں بیوی کے بیچ میں نہیں ہے، ماں بیٹی کے بیچ میں بھی ہے، یہ باپ بیٹے کے بیچ میں بھی ہے، یہ ساری جگہوں کے اندر ورک پلیسز پہ بھی ہر جگہ ایگزیکٹلی دیر از آلویز اے ریسٹارٹ کا بٹن اینڈ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ اینڈ وین ٹو یوز اٹ. آپ کے پاس نا جس تک ایک ٹاکسک رویے سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے نا دفتر میں، اور آپ خاتون بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اگر آپ کی جاب اچھی ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جاب مجھے آگے جا کے پرابلمیٹک ہوگی، تو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ایک برے باس کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ایک کام سے سنتے ہیں راستے دوسرے نکال رہے ہوتے ہیں نا، اپنے سروائیول کے راستے نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ رویہ ہے، جب آپ سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے خرابی پیدا کر لیتے ہیں. آپ کو جینے کی کوشش کرنی ہے. جینے کی کوشش کرنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کریں گے تو کہیں آپ پیچھے ہٹیں گے، کہیں آگے جائیں گے، کہیں آپ 2 قدم دوسرے کو جگہ دے دیں گے، کہیں آپ جگہ لے لیں گے. تو عرض صرف یہ ہے کہ سلیوشن ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی سلیوشن نہیں ہے. آپ کو اپنے کردار پر کام کرنا ہے، آپ کو اپنی شخصیت پر کام کرنا ہے، آپ کو اپنے ان رویوں پر کام نہیں کرنا، آپ کو رویوں کو کنٹرول کرنے پر کام کرنا ہے، کیونکہ یہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے نا، یہ ایموشنز تو ہمارے اندر ہیں، ایموشنز اور کیمیکلز تو ہیں، وہ اپنی جگہ سے بیہیو کریں گے. اب آپ نے ایموشن سے پلے اراؤنڈ کرنا ہے یا ایموشنز نے آپ کو پلے اراؤنڈ کرنا ہے، یہ چوائس ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ چوائس رہے گی، لیکن یہ کانشیسنیس ڈیولپ کرنا کہ ہاں یہ چوائس ہے اور ہمیں اس کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ چوائس کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں مجھے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں یہ سینس، ان میں یہ ایکنالجمنٹ، یا ان میں یہ اسے کیا لفظ لیں گے کہ ان میں یہ سینس ہے ہی نہیں کہ ہمیں چینج کرنے کی پاور ہے، یا ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں ہے. لائک ان کے دماغ میں جیسے لٹرلی ان کی زندگی میں ہے، آئی تھنک ہے، بٹ چوائسیز بہت ہارڈ ہوتی ہیں. تو دے تھنک جب کوئی چیز مشکل ہے تو وہ امپاسبل ہے. سو ان کے اندر جو سینس ہے نا لائف کے بارے میں، دے تھنک لائف از ناٹ ان آور ہینڈس، کیونکہ مسلسل شادی کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کس کے ساتھ ہونی ہے، بچہ کب پیدا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں پڑھنا ہے. میں کسی سے بات کر رہی تھی پچھلے دنوں، اور ایسے لائک یہ جو چوائس جو میں تمہیں کرنے کا کہہ رہی ہوں کہ یہ تمہارے پاس یا یہ چوائس ہے، یہ چوائس ہے، یہ تم نے لینی نہیں ہے، تم کہہ رہی ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، اور اگر یہ چوائس لینی ہے نا تو یہ مشکل ہے. اس نے کہا تو امپاسبل ہے. ایسے لائک مشکل ہے، امپاسبل تو نہیں ہے، بٹ دے تھنک لائف از ناٹ ان دیئر ہینڈس. لائک ان کے قابو میں ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی چینج لا سکیں یا مشکل فیصلہ کر سکیں. اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے نا وہ یہ سیلف اویئرنیس کی کمی ہے. ہماری اپنی پاورز کیا ہیں
اور ہم کن چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، جو سچ بات ہے. ہم انہی ریزنس کو دوبارہ گھماتے رہتے ہیں اور انہی کے اندر اپنی اور زندگی ہم کریج کو ایکویشن سے بالکل نکال دیتے ہیں. وہ جو ایک کریج رسک لینے کی یا اور کیلکولیٹڈ رسک، آبویسلی کیلکولیٹڈ رسک، وہ آپ نے کس حد تک آپ کہاں تک اپنی باؤنڈریز کو پش کر سکتے ہیں، آپ کہاں تک اسٹریچ کر سکتے ہیں، ہمیں نہ وہ پتہ ہوتا ہے اور نہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے یا ایون ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. بعض دفعہ ہم اپنے اس کمفرٹ کو، اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے کہ بلیم مجھ پر مت آئے، ہم یہ آپشن لے لیتے ہیں کہ اوکے فائن، تاکہ میں ساری زندگی دوسروں پر بلیم ڈالوں. اور یہ ہم ان انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف اگر ہم بلیم اپنے سر پر لیتے ہیں اور ہم رسک لیتے ہیں اور ہم ایک کریج یا ہم ایک بریوری کا ہم ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت کچھ فرنٹ اینڈ پہ آ کے جھیلنا پڑے گا، جس کے لیے ہم نہ تیار ہیں اور نہ ہم وہ لینا چاہتے ہیں. اور ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. کمفرٹ جو کمفرٹ ہے اس کے بعد فیئر ہے، اور اس فیئر میں جانا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جانا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ہم یہ والا پوائنٹ، اس والے پوائنٹ کو توڑ ہی نہیں پاتے، فیئر میں نہیں جانا چاہتے. اچھا میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں، ہم بہت نا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. انسانی رویے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ دباتے رہیں گے تو صدیاں گزر جاتی ہیں. انسان پش بیک کرتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں پہلے سے آ چکی ہیں، بہت ساری چیزیں آسان ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہونے والی ہیں. یہ معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایک دن میں 2 دن میں تبدیلیاں نہیں آتی. جہاں یہ تبدیلیاں جو آج آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہاں آ چکی ہیں، وہاں پہ اگلے مسائل شروع ہو چکے ہیں. تو یہ دنیا ایسے ہی ہے، اس میں ایسے نہیں ہونا کہ آپ ایک چیز سوچ لیں گے اور اس کے نتیجے میں پھر باقی سب کچھ بہتر ہو جائے گا. نہیں، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلے گا. ہر چیز کا نتیجہ. جب انہوں نے باہر یہ فیصلہ اگلے پہ پاؤں رکھیں گے تو اگلا قدم نظر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ میری اماں نے جہاں پہ وہ مشکل ڈیسیجنز لیے ہیں، مجھے اب وہ مشکل ڈیسیجنز نہیں دیکھنے پڑ رہے. مجھے سروائیول موڈ سے نکل کے اب جینے میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. ہاں بیٹے، لیکن جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گی نا کہ اب یہ جو میں چاہتی تھی یہ مجھے مل گیا ہے، اس دن آپ کا ایک اور امتحان شروع ہو جائے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سروائیول میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. شکر ہے اس سے آپ نکل کے اگر آپ جینے کے مسئلوں میں آ جائیں تو وہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ جینے تو لگنے نہیں، چوائس آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے نا اختیار. شادی نہ کریں. چوائس پر بھی مسئلے ہوں گے، ہاں سب ہر کنڈیشن میں ہے. نہیں ایکشن کریں گے اس میں. اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. ویسے بھائی چوائس تو آپ کے پاس تھی کہ اگر آپ باہر کمانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. نہیں، جو آج کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ اب کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو وہ چوائس پر بہتر. آپ نے یہ کہا کہ بھائی میں شادی وہیں پہ کروں گی جہاں پہ جو مجھے باہر کام کرنے دے گا. آپ کے پاس ایک چوائس آ گئی. اب اس کے 2 نتیجے نکلنے ہیں. پھر دیکھیں ہر چیز کے 2 نتائج ہیں، یا ادھر نکلے گا یا ادھر نکلے گا. 2 نتیجے کیا ہیں؟ پھر آپ کے پاس ایک چوائس آ گئی. اب آپ کے پاس یا آپ کو وہ شوہر مل جائے گا جو ایسا آپ چاہتی تھی، اور یا آپ شادی نہیں کریں گی. پھر اچھا اب جب نہیں کریں گی تو پھر پرابلم کیا ہے؟ بھئی آپ کو تو کمانا تھا اور اپنے آپ کو پالنا تھا، تو ٹھیک ہے ایسے پال کے دیکھ لیں. آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹاکسک رویہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ جڑ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کرنی بھی ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر. تو اس میں پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگا، کیونکہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں تو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، کچھ چیزیں دینی پڑیں گی. دوسری طرف بھی ایسا ہی ہوگا. کرتے ہیں اور اس کے اوپر سارا مینار کھڑا کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. ہمارے یہاں سوسائٹی میں عورت کو اپنے ایموشنز کو کھل کر بیان کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اس مرد سے شادی کرنی ہے، یہ بھی اس طرح سے بھی آزادی نہیں ملی. بہت چند، میں کہتی ہوں کہ آئی ہے، بہت مطلب گنے چنے علاقوں میں یا گنے چنے گھروں میں آئی ہے. ہر عورت اپنے جذبات کو بیان کر ہی نہیں پاتی، کھل کے بیان نہیں کرتی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سچویشنز کو مکس کر رہے ہیں. یہ مسائل لاہور میں بھی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیوں میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں، ارد گرد کے بڑے شہروں میں بھی ہیں، اور ان کو ادراک بھی ہے، وہ چاہتی بھی ہیں بات کرنے کی اسپیس نہیں ہوتی. اگین مجھے لگتا ہے چینج یہیں سے آئے گا کہ میں ہوں تو میں جب اپنی دوستوں میں بیٹھوں گی جہاں مجھے یہ مسائل دکھ رہے ہیں تو میں کسی نہ کسی لیول پہ وہ بات کرنے کی کوشش کروں کہ اچھا یہ مشکل ڈیسیجن ہے، کرنا پڑے گا، کیسے کرنا پڑے گا، کیسے ہینڈل ہو سکتا ہے، کیسے مینیج ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک وہی چینج بس یہی وہ مینجمنٹ ہے، وہی چینج چل سکتی ہے. طبقے سے اگر ٹاکسیسٹی کے حوالے سے اگر ہم سب، جیسے بینزی نے کہا نا کہ ہمیں سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے.
اگر ہم صرف 2 چیزوں پر غور کر لیں کہ میرے فرائض کیا ہیں اور آپ کے حقوق کیا ہیں، اگلے بندے کے حقوق کیا ہیں اور میری ڈیوٹیز کیا ہیں، تو یقین کریں یہ ٹاکسیسٹی کا جو لیول ہے نا تھوڑا نیچے آ سکتا ہے۔ ہم بس اپنے لیے لڑے رہتے ہیں، میں کبھی اگلے بندے کے حقوق ہم پورے نہیں کر پاتے، اور اپنے فرائض کبھی میں نے اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کی، تبھی میرے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، سیدھی سی جو بات ہے۔ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ آپ کسی اسٹیٹس کے اندر ہیں، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، میڈیوکر ہیں، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی چیز ٹاکسک بیہیویئر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ظلم کرنے والا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ شخص نہیں ہے، اور اس کو اپنے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی لینی ہوگی ان سے۔ اور میرے خیال ہے جب ہم سلوشن پہ اگر ہم اس کو بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پرابلم کو اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہوئے کہ آپ اس کو ایز اے پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر ایک انسان، مرد عورت، جو مرضی ایج بریکٹ، جو مرضی اس کا سوشل وہ کس طرح سے سوسائٹی میں پلے کر رہا ہے، اگر اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں، یا وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے ہی نہیں کہ میرا یہ بیہیویئر ٹاکسک ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر جتنی مرضی باتیں کر لیں وہ بیہیویئر نہیں چینج ہوگا۔ چینج کا سب سے پہلا جو بارش کی پہلی بوند ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، ایکنالجمنٹ ہو کہ ہاں میرا یہ بیہیویئر ٹاکسک ہے۔ آدھا سولوشن وہیں پر ہو گیا۔ اب آگے میرے خیال میں آج کل کے دور میں مٹیریلز اور ان سب چیزوں نے اتنی زیادہ جگہ گھیر لی ہے ہماری زندگی میں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بالکل بیسک پہ لا کے ری وائر کرنے کی کوشش کریں، اپنی ڈپینڈنسیز کو تھوڑا سا ری ارینج کرنے کی کوشش کریں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ آپ ری ڈیزائن کرتے ہیں، اس ری ڈیزائننگ میں سب سے پہلے آپ اپنی کورس کی جب ری وائرنگ کرتے ہیں، اس میں اگر آپ نے اپنی وہ ڈپینڈنسیز رائٹ آن پلیس رکھ لیں، اگر آپ کی وہ ڈپینڈنسیز اللہ پر بیس کر گئیں، تو آپ کو اگر بہت مشکل سے مشکل ترین بھی معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے پاس ایک یہ اینکر ایونچولی موجود ہوگا کہ ان سب چیزوں کا مجھے کہیں نہ کہیں کمپنسیشن اس دنیا میں یا آگے مل جانی ہے۔ تو آپ ان کو ٹاکسک بیہیویئر کے ساتھ یا ایک نیگیٹو یا ایک ایک زہریلے ریبیلیس نیچر کے ساتھ یا ایک زہر کے ساتھ آپ ان کو مقابلے میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لیٹ گو کرنا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے رویے اگنور کرنا اور اپنی سینٹی کو مینٹین رکھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ڈپینڈنسی اور کنیکشن اس بلزائے پہ جا کے لگ چکی ہیں۔ اب ارد گرد کا شور آپ کو ڈسکمفرٹ میں نہیں ڈالے گا۔ تو ہم جب سلوشن پہ آتے ہیں تو کور کو ایڈریس کرنا ہوگا، تبھی یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اچھا دیکھیں، اس کو جو ہم نے آج ساری بات کی ہے، اس کو اگر آپ غور کریں نا تو 2-3 چیزیں، ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت سی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات ہم نے طے کرنے کی کوشش کی کہ یہ رویے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ایک لحاظ سے دیکھتا ہے، پھر کسی اور چیز کو کسی اور لحاظ سے دیکھتا ہے، اور اس کے اندر وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے، وہ کسی چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے سادہ طریقہ یہ ہے، پہلی جو بات آپ نے کہی کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یار یہ وہ پرابلم ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، یا میرے گھر میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا میرے سارے ماحول میں ایک ٹاکسک چیز پیدا ہو رہی ہے۔ آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اچھا، آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہی آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا، اگر آپ نے ٹھیک سے کر لی ہے، کہ اصل میں اس کو ٹھیک بھی آپ ہی نے کرنا ہے، یعنی آپ کو اپنے رویے پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے۔ آپ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں عورت نہیں کہہ رہا، یعنی مرد بھی اور عورت بھی، انڈیویجول انسان۔ تیسری بات یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اصل میں مجرم انسان ہوتا ہے، مرد اور عورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے، جہاں سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو جینڈر کے ایشو سے نکالیں، تبھی آپ معاشرے میں آگے بڑھ سکیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سسٹمیٹک قسم کی چینجز آ جائیں، ایک دفعہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلاں جگہ میں اب ایسے ہوگا آئندہ، یہ بھی تبھی آتی ہیں جب انڈیویجولز بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ایک آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، چیزوں کو کی متعلق یعنی ایک آہوزاری ہو رہی ہوتی ہے،
پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس پہ بات بھی کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر بہت تبدیلیاں بھی آنے لگتی ہیں اور وہ بہت ساری آ بھی رہی ہیں. تو یہ بنیادی سی بات ہے, اس میں انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو بھی کر لیں گے, اگر آپ لوگ کہیں تو اب اس کو ختم کر لیں.